السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولائے کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو یہ شان اور یہ منصب عطا فرمایا۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی شورۂ آفاق تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ جب مولائے کائنات کی ظاہری طور پر ولادت نہیں ہوئی تھی، یعنی ابھی مولائے کائنات دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، اس وقت بھی امت محمدیہ کی آمد سے پہلے جتنے انبیاء کی امت تھی، اس لیے کہ ہر نبی کی امت میں اولیاء ہوئے ہیں، کسی نبی کی امت میں ولی کم ہوئے ہیں، کسی نبی کی امت میں ولی زیادہ ہوئے ہیں۔ تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ امت محمدیہ میں تو مولا علی کی ولادت ہوئی، لیکن مولائے کائنات جب جسمانی طور پر پیدا نہ بھی ہوئے تھے، اس وقت اور انبیاء کرام کی امت میں جتنے ولی ہوئے وہ سب علی کی روح کے فیضان کی وجہ سے ولی ہوئے، یعنی اس وقت بھی ولایت مولائے کائنات کے ہاتھوں تقسیم ہوئی۔ مولائے کائنات کے روحانی فیضان کی بنیاد پہ اللہ نے انہیں ولی بنایا۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مولائے کائنات کا روحانی فیضان صرف پیدا ہونے کے بعد ہی نہیں، بلکہ ابھی وہ باپ کی پشت میں بھی نہیں آئے، ابھی وہ ماں کے شکم میں بھی نہیں آئے، جو دنیا میں آنے سے پہلے لوگوں کو فیضان کی خیرات تقسیم کرتا ہے اس کو علی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، جو دنیا میں آنے سے پہلے خیرات ولایت کی تقسیم کرتا ہے اس کو علی کہتے ہیں۔ اور یہ بات کون لکھ رہا ہے؟ اللہ اکبر! قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ و صوفی بزرگ بھی ہیں، اور اللہ اکبر اتنے بڑے محدث اور مفسر بھی ہیں کہ ہندوستان کے علماء ان پہ ناز کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے جہاں تک مولائے کائنات کی ولادت کی بات ہے تو مولائے کائنات کی ولادت کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے کروں، تاکہ آج کی محفل کے اعتبار سے اللہ اکبر مولا مشکل کشا کی بارگاہ کے اندر ہم عقیدتوں کا خراج پیش کر کے ان کی خیرات حاصل کریں۔ اچھی طرح یاد رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ علی کی محبت صرف مومنوں کے دل میں ہوتی ہے، مومن ہی صرف علی سے محبت کر سکتا ہے۔ یہ منافق کے بس کی بات ہے ہی نہیں کہ وہ علی سے محبت کر سکے، اس لیے مومن اور منافق میں فرق کرنے کا معیار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرما دیا۔ دراصل نفاق بھی دل میں چھپا ہے اور ایمان بھی دل میں چھپا ہے۔ اب جو چیز دل میں چھپی ہوئی ہے اس کو نہ میں جان سکتا ہوں نہ آپ جان سکتے ہیں، یہ کام تو غیب دا نبی کا ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معیار دے دیا۔ محبت علی کے ذریعے سے مومن کو پہچانا کرو اور بغض علی کے ذریعے سے منافق کو پہچانا کرو۔ اس لیے حضرت سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ جب بھی ڈاؤٹ فل مجمع میں ہم چلے جاتے کہ اپنے ہیں یا پرائے ہیں، تو اس وقت علی کا ذکر کرتے، علی کا ذکر سن کر جن کے چہرے کھل جاتے ہم ان کو مومن سمجھتے، جن کے چہرے اتر جاتے ان کو منافق سمجھتے۔ اب یہاں پر میں مولا مشکل کشا کی منقبت پڑھنے لگا ہوں تو اب معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مجمع مومنوں کا ہے، منافقوں کا نہیں ہے۔ اگر یہاں پر زندہ دل ہو کر بیٹھ سکتے تو بیٹھے، اس لیے کہ یہ کوئی مرثیے کی محفل نہیں ہے، ولادت علی کی محفل ہے۔ لگنا چاہیے کہ یہاں ولادت کا ذکر ہو رہا ہے۔ مولا مشکل کشا کی ولادت کی بات جہاں تک کہ ہے، تاریخ میں آتا ہے کہ جس وقت مولا مشکل کشا کی ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی، علی پاک کی ابھی پیدائش نہیں ہوئی تھی، اس وقت حضرت مولا مشکل کشا کے والد بزرگوار حضرت ابو طالب جو ہے ایک سفر پر روانہ ہوئے، اور وہ سفر یمن کا سفر تھا۔ آپ یمن کے سفر میں تشریف لے گئے۔ جب آپ یمن پہنچے تو یمن پہنچنے
پہنچنے کے بعد آپ کو کسی نے بتایا کہ یمن کے اندر ایک شخص ہے جس کی عمر جو ہے وہ تقریباً 300 سال ہے، وہ آسمانی کتابوں کا عالم ہے، اللہ نے اس کو آسمانی کتابوں کے علوم عطا کیے ہیں۔ اللہ فرمایا گیا کتابوں میں موجود ہے کہ جس وقت حضرت ابو طالب اس کے پاس پہنچے، اس کی عمر کی وجہ سے اس کی پیشانی کی چمڑی اتنی لٹک گئی تھی کہ وہ لوگوں کو دیکھنے کے لیے جو ہے اس طرح چمڑی اٹھا کر کے دیکھتا تھا۔ 300 سال کا انسان کتنی بڑی ایک جو ہے وہ عمر والا ہوگا، لیکن اللہ اکبر، جیسے ہی حضرت ابو طالب پہنچے ہیں اس شخص کے پاس، اس کا نام مشرم بتایا جاتا ہے، اس کے پاس پہنچے تو پہنچنے کے بعد جیسے ہی وہ دیکھتا ہے تو دیکھ کر کے پوچھتا ہے کیا تم مکے کے رہنے والے ہو؟ کیا تم مکے کے رہنے والے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو کہا کہ پھر آپ کا نام جو ہے عبد مناف ہوگا اور دنیا آپ کو عمران کہتی ہوگی۔ کہا یہ بھی ہے۔ تو کہا کہ آپ کا تعلق کیا قریش سے؟ کہا یہ بھی ہے۔ کیا بنو ہاشم سے؟ کہا یہ بھی ہے۔ تو کہا کہ آپ کا کوئی بھائی ہے اور اس کا بیٹا، اس کا نام محمد ہے؟ تو کہا یہ بھی ہے۔ تو کہا اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں تو پھر میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ اس کی عمر تقریباً جو ہے 30 سال کے قریب ہونے کو آ گئی ہے، اس لیے کہ ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آخری نبی کی عمر جب 30 سال کو پہنچے گی تو اللہ رب العزت اس کے چچا کے گھر میں ایک بیٹا پیدا کرے گا، اس کا نام علی ہوگا، اس کا نام علی ہوگا۔ اور میں اگر غلطی نہیں کر رہا ہوں تو سن اے آنے والے ہاشمی قریشی، اس کا باپ اگر کوئی ہے تو وہ تو ہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں آ چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا کہ اس وقت تک کہ حضرت ابو طالب کو علم نہیں تھا کہ میری بیوی مراد سے ہے اور شکم میں بچہ آ چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ تم نے یہ بڑی باتیں کر دی ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ تم سچے ہو، اس کا ثبوت کیا ہے؟ تم سچے ہو، اس کی سچائی کی دلیل کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کیا دلیل چاہتے وہ مجھ سے مانگ لیں، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس وقت کہا کہ یہاں پر یہ جو درخت ہے انار کا، یہ خشک ہے، آپ اس کے لیے دعا کر دیں کہ یہ ہرا ہو جائے اور اس میں ابھی کے ابھی پھل پیدا ہو جائے۔ اس نے دعا کی تو وہ ہرا بھی ہو گیا اور پھل بھی پیدا ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب کو یقین ہو گیا کہ یہ بات جھوٹ نہیں بلکہ سچی کہتا ہے۔ تو اس وقت حضرت ابو طالب نے پوچھا کہ تجھے یہ ساری تفصیل کیسے پتا چلی؟ تو کہا کہ میں زندگی میں یہ دعا کرتا رہا کہ اللہ میری زندگی کا آخری وقت آ جائے، اس سے پہلے آخری نبی کے کسی خاندان کے فرد سے میری ملاقات کرا دے۔ اے رشک اللہ شاہ بابا کے دیار میں بیٹھ کر ذکر علی سننے والوں، 300 سال کا وہ عالم، آسمانی کتابوں کا عالم، ساری زندگی دعا یہ کرتا ہے کہ نبی کے خاندان کے کسی فرد کی زیارت کرا دے۔ ارے تم مقدر کے سکندر ہو، ایک وقت میں ایک اسٹیج پر نبی کے خاندان کے اتنے چہروں کی زیارت کر رہے ہیں۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان اہل بیت۔ پیاسے سے پانی کی اہمیت پوچھو، بھوکے سے کھانے کی اہمیت پوچھو۔ دراصل بستی میں سادات ہے تو ممکن ہے آپ کو قدر ہو یا نہ ہو، لیکن لوگ تمنا کرتے رہے کہ ایک جھلک نبی کے خاندان والوں کی نظر آ جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، بن دعا کے اللہ ہمیں صبح و شام سادات کی زیارت نصیب فرماتا ہے۔ ہمیں کتنی بڑی شہادت ہے، کتنے مقدر کے سکندر ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں۔ تو عرض کر رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں نے دعا کی تھی اور میری دعا شرف قبول ہونا ہی تھی، لیکن سن اے ابو طالب سن کہ جب تو جانا تو جانے کے بعد چونکہ اب میں اس شخص کے پاس جا نہیں سکتا، میرا سفر وہاں تک ہو نہیں سکتا، تو جا کر کے بس اتنا کہہ دینا اس عبداللہ کے در یتیم سے کہ میں اس پہ ایمان لاتا ہوں، میں اس پر ایمان لاتا ہوں، اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ کاش کہ اس وقت تک میں ہوتا جب وہ نبوت کا
اعلان کرتا. اس طرح کی بہت ساری باتیں آئی ہے. اس کے بعد اب حضرت ابو طالب کو انتظار تھا کہ مجھے جلدی سے مکہ پہنچنا ہے تاکہ مجھے پتا تو چلے کہ اس نے جو بات کہی اس میں سچائی کہاں تک ہے. جیسے ہی تجارت کا مال فروخت کر کے حضرت ابو طالب جو ہے وہ مکہ پہنچے اور فاطمہ بنت اسد سے ملاقات ہوئی. پہلی بات یہی کہ مبارک ہو, گھر میں کسی کی آمد ہونے والی. مبارک ہو, کسی کی آمد ہونے والی ہے. دن گزرتے گئے, دن گزرتے گئے. یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں, شاید میں نے کسی محفل میں یہ بات پڑھی ہے لیکن آپ موضوع کی مناسبت سے پڑھتا ہوں. میر سید محمد بالگرامی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے جب مولا کائنات اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو میں یہ عرض کر رہا تھا جن دنوں مولا مشکل کشا ماں کے پیٹ میں تھے, اللہ اکبر, میر سید محمد بالگرامی رحمت اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے کہ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کا وہ وصی, حضور کا وہ اخی باب مدینۃ العلم ماں کے شکم میں ہے. دیکھو ماں کے شکم میں بچہ جب ہوتا ہے تو ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا کہ وہ ماں کے شکم والے کی حیثیت کیا ہے, اور پیٹ کے بچے کو بھی پتا نہیں ہوتا کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. یہی تو بات ہے. پھر انسان پیدا ہوتا ہے, کبھی کبھی بچے مٹی اٹھا کر کے کھاتے ہیں. ہم نے بچوں کو پاخانہ اٹھا کر بھی کھاتے ہوئے دیکھا ہے, اس لیے کہ بچے کو بچہ کہتے ہیں, اس لیے کہ اس کو عقل نہیں ہوتی, اس کو شعور نہیں ہوتا, اسے اچھے برے میں تمیز نہیں ہوتی. اگر اس کے سامنے پیسے رکھ دیے جائیں اور آگ رکھ دی جائے تو بچہ یہ فرق نہیں کر پاتا کہ آگ کیا ہے اور پیسہ کیا ہے, وہ اپنے نفع اور نقصان میں فرق نہیں کر پاتا. لیکن چونکہ میں مولا مشکل کشا کی منقبت پڑھنے بیٹھا ہوں اور الحمدللہ پوری ذمہ داری سے یہ بات کہنے لگا ہوں, اللہ کا شکر کرتے ہوئے میں صرف مولا مشکل کشا کی فضیلت اہل سنت کی کتب سے بیان کر رہا ہوں اور ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں. اپنی گفتگو کا ذمہ دار میں خود ہوں بے فضلی تعالی. نہ ہم رافضی ہیں نہ ہم تفصیلی ہیں, ہم پیور اہل سنت غوث پاک کے مسلک پر ہے, رشک اللہ شاہ بابا کے مسلک پر ہے, پابند ہے, ہم پابند ہے. اس منبر کی آبرو کے تحفظ کے حوالے سے درجنوں سادات یہاں پر موجود ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, بچوں کو فرق نہیں ہوتا کہ پاخانہ کسے کہتے ہیں اور مٹھائی کسے کہتے ہیں. بچوں کو شعور نہیں ہوتا کہ پیسے اور آگ میں فرق کیا ہے, بچوں کو شعور نہیں ہوتا کہ نفع نقصان میں فرق کیا ہے. لیکن آؤ علی اعلیٰ کی بات کریں, مشکل کشا کی بات کریں, اس فاتح خیبر کی بات کریں. لوگ پیدا ہو کر عظمت مصطفیٰ نہیں جان سکے, لیکن اللہ اللہ یہ علی ہے, علی فاطمہ کا شوہر, یہ علی ہے, علی حسنین کا بابا, یہ علی ہے, علی نبی کے بستر پہ ہجرت کی رات سونے والا, یہ علی ہے, علی فتح مکہ کے دن نبی کے کندھوں پہ کھڑے ہونے والا. مولا مشکل کشا کہتے ہیں جب نبی نے مجھے اپنے کندھوں پہ کھڑا کیا تو میں اتنا بلند ہو گیا, یہ تصور کرتا تھا کہ ہاتھ اٹھا کر آسمان کا کنارہ چھو سکتا. کوڈی نار والوں, آپ ایسا آج نہیں سن رہے جیسا ذکر علی سنی سنتے ہیں. تھوڑی سی ایسا لگتا ہے موسم میں سردی بھی نہیں ہے, لیکن آپ کا وہ انداز بھی نہیں ہے آج سننے کا. میں اکثر اپنے احباب سے کہتا ہوں کہ جب میں اصلاحی خطاب کرتا ہوں تو مجھے کوئی داد و دہیش کی ضرورت نہیں ہوتی, اور یوں بھی ضرورت مجھے نہیں ہے آپ کی, لیکن مجھے لگے تو صحیح کہ سب یہاں علی والے بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کو زبردستی کھینچتان کے نہیں لایا گیا. مجھے لگنا بھی تو چاہیے نا کہ کون کون یہاں پر خوشی سے آیا ہے اور کون جشن ولادت مولود کعبہ کے جشن میں آیا ہے. تھوڑا سا لگنا بھی چاہیے آپ زندہ ہیں, آپ جاگ رہے ہیں, آپ سن رہے ہیں, اور میری بات آپ کے سمجھ میں آ رہی, مجھے پتا چلنا چاہیے. محفل گونج جائے سبحان اللہ کے نغمہ سے تاکہ پتا چلے کہ یہاں سب علی والے موجود ہیں, صحابہ کے عشاق موجود ہیں, اہل بیت کے غلام موجود ہیں, خلفائے راشدین کے نام لیوا موجود ہیں, صدیق و فاروق کے پیروکار موجود ہیں, غوث و خواجہ کے پیروکار موجود ہیں. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, تو انسان پیدا ہو کر بھی اللہ اکبر پیدائش کے بعد نہیں پتا ہوتا کہ یہ میری امی ہے یا یہ میری خالہ ہے. اللہ اکبر, اس کے منہ میں جس کا دودھ دے دیا جاتا ہے بندہ پی لیتا ہے. لیکن آؤ آؤ علی کی بات کرتے ہیں. یہ سید محمد بالگرامی لکھتے ہیں کہ جب علی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت پوری امت کا
اتفاق ہے ابھی نبی نے اعلان نبوت نہیں کیا ہے، مکے والوں کو پتا نہیں ہے کہ آخری نبی جلوگر ہو چکا ہے، اس لیے کہ نبی نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے۔ میر صاحب لکھتے ہیں کہ جس وقت مولا مشکل کشا ماں کے پیٹ میں تھے اور اللہ کے رسول اپنے چچا کے پاس تشریف لاتے اور حضرت فاطمہ بنت اسد وہاں موجود ہوتی تو اس وقت وہ رسول اللہ کے استقبال کے لیے اٹھ کر کے کھڑی ہو جاتی، حالانکہ پیٹ میں آنے سے پہلے ایسا کبھی نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑے چھوٹوں کا احترام تھوڑی کرتے ہیں، اللہ اکبر، وہ بہرحال چچی تھی اور ابھی معلوم نہیں کہ یہ آخری نبی ہے، کلمہ بھی نہیں پڑا، اس لیے کہ اعلان بھی نہیں ہوا، لیکن جب علی ماں کے پیٹ میں آئے تو فاطمہ بنت اسد کا معمول بن گیا کہ جب بھی نبی کو دیکھتی اٹھ کر کے کھڑی ہو جاتی، جب بھی نبی کو دیکھتی اٹھ کے کھڑی ہو جاتی۔ ایک دن ابو طالب نے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتی ہو؟ تو فاطمہ بنت اسد نے کہا جب بھی محمد آتے ہیں میرے پیٹ کا بچہ اندر سے ایسی قوت لگاتا ہے کہ مجھے اٹھ کر کے کھڑے ہو جانا پڑتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے اٹھ کر کے کھڑے۔ ایک دن حضرت ابو طالب نے امتحان کے لیے ایسا کیا، جب رسول اللہ تشریف لائے تو دونوں ہاتھ فاطمہ بنت اسد کے کندھوں پہ رکھ کر کے دبا دیا کہ اب اٹھنے نہ پائے۔ عورت ہوتی ہے، لیکن جب عورت کے پیٹ میں بچہ آ جائے تو اور کمزور ہو جاتی ہے، وہ ناتواں ہو جاتی ہے، لیکن اللہ امتحان کے طور پر جب حضرت ابو طالب نے اپنی کمزور بیوی جس کے پیٹ میں بچہ تھا دونوں ہاتھ رکھ کے کندھے کو دبا دیا، حضور تشریف لائے، قربان جائے ادھر باپ کی طاقت دبا رہی تھی، اندر سے علی کی طاقت اٹھا رہی تھی، آخر ابو طالب کے طاقت کو زور کو ہٹا کر کے فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو گئی اور بتا دیا کہ خاتہ خیبر کی طاقت کا عالم کیا۔ ماں کے پیٹ میں جس کی قوت کا یہ عالم ہو، اور یہاں تو کھڑے رہنے کا معاملہ ہے، لوگوں کو تو نبی پر سلام پڑھنے کے لیے کھڑے رہنے میں جان پہ بناتی ہے۔ آنکھیں ملنا جھنجلا پڑھنا، امام اہل سنت کہتے ہیں آنکھیں ملنا جھنجلا پڑھنا لاکھ جمائی انگڑائی نام پہ اٹھنے کو لڑتا ہے، اٹھنا بھی کچھ گالی ہے۔ لوگ ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکے کہ نبی پہ سلام کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے کہ بیٹھ کے کرنا چاہیے، لیکن یہ علی ہے جو پیدا ہونے سے پہلے نبی کے لیے ماں کو کھڑا کر رہے ہیں۔ اسی پہ بس نہیں، میر صاحب نے یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے کہا اے میرے محمد روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے پیٹ کا بچہ ہے، جب تم گھر میں آتے ہو جدھر جاتے ہو یہ بچہ ادھر ہی ادھر گھوم جاتا ہے۔ نبی کے لیے کھڑے ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، نبی کی طرف چہرہ بھی کر رہے ہیں، اور حضور جدھر جا رہے ادھر ہی ادھر چہرہ ہو رہا ہے، ادھر ہی ادھر چہرہ ہو رہا ہے۔ سرکار سے کہا یہ بچہ ادھر ہی ادھر منہ کرتا ہے جدھر آپ جاتے ہیں، یعنی قربان علی کو نبی کی طرف رخ کرنے کا کس قدر خیال ہے۔ بڑا بھیا سمجھ کر تو نہیں کیا ہوگا، بڑا بھائی سمجھ کر تو نہیں کیا ہوگا، اس لیے کہ گھر میں بڑے بھائی سے بڑا درجہ باپ کا ہوتا ہے، ماں کا ہوتا ہے، کے لیے اتنا اہتمام نہیں ہے۔ پتا چلا علی تو ماں کے پیٹ سے معرفت لے کر آئے ہیں، علی ماں کے پیٹ سے معرفت لے کر آئے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، سبحان اللہ۔ ماں کے پیٹ میں ادھر ادھر گھومتے ہیں۔ جب کہا نا کہ یہ ادھر ہی ادھر چہرہ کرتا ہے تو سرکار نے کیا جواب دیا؟ فاطمہ بنت اسد میرے ماں باپ ان پہ قربان، میرے نبی نے فرمایا صرف میری چچی نہیں بلکہ میری ماں بھی ہے۔ سرکار نے فاطمہ بنت اسد کو اپنی ماں کہا، حضور علیہ السلام ان کی قبر میں لیٹے، اپنا کپڑا ان کو کفن کے لیے دیا، بطور تبرک عطا فرمایا، ان کے لیے دعائیں فرمائی، اللہ اکبر۔ تو فاطمہ بنت اسد نے جب کہا نا کہ یہ آپ کی طرف چہرہ کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے دعا دی، کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جو چہرہ میری طرف گھومتا رہتا ہے اللہ اس چہرے کو اور بزرگی عطا فرما۔
सुभान अल्लाह। इसी शायद ये भी वजह है उनको करम अल्लाह वजहुल कहने की। हर सहाबी को हम रदी अल्लाह अन कहते हैं, लेकिन जब मौला मुश्किल कुशा की बात आती है तो उनको करम अल्लाह ताला वजहुल करीम कहते हैं। ये मौला मुश्किल कुशा के पेट में रहने के अय्याम है। और जहां तक के विलादत की बात आती है तो अल्लाह अकबर, मौलाना अब्दुल रहमान जामी अपनी किताब में लिखते हैं कि बाज लोगों का मसलक ये है कि मौला मुश्किल कुशा काबे में पैदा हुए। इमाम हाकिम ने अपनी मुस्तदरक में लिखा है, इमाम हाकिम लिखते हैं कि अली ये मुर्तजा जौफे काबा में यानी काबतुल्लाह शरीफ के सेंटर में पैदा हुए। अली ये मुर्तजा की विलादत काबतुल्लाह शरीफ में हुई है। इस तरीके से इजालतुल खिफा में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी ने लिखा है कि मौला मुश्किल कुशा काबतुल्लाह शरीफ के अंदर पैदा हुए। और भी बहुत सारे बुजुर्गों ने लिखा है। और बात यह है कि रिवायत कितनी भी ज़ईफ हो, अगर वो रिवायत साबित शुदा हमारे बुजुर्गों ने कह दिया है तो फजाइल अमाल में उसको कबूल करने के अंदर जो है कोई इनकार नहीं होना चाहिए। और बात तो ये है यार, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हदीस में मतलउल कमरैन से पढ़ने लगा हूं, मतलउल कमरैन से हदीस पढ़ने लगा हूं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अली वो है जो जन्नत और जहन्नम का तकसीम करने वाला है। जन्नत और जहन्नम हुसैन के बाबा के हाथ से बटेगी। लोग यजीद को किस मुंह से जन्नती कहते हैं? जन्नत लेने के लिए नमाजियों को भी अली के पास जाना होगा। जो बेनमाजी है वो कैसे जा सकता है? कातिलान हुसैन किस मुंह से जाएंगे? कातिलान हुसैन किस मुंह से जाएंगे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये हदीस पढ़ रहा हूं मैं, मतलउल कमरैन का हवाला दिया है, सुन्नियों की किताबों से पढ़ रहा हूं नहीं बल्कि इमाम अहले सुन्नत की किताब से पढ़ रहा हूं। काली जन्नत और जहन्नम का तकसीम करने वाला है। मेरे किसी अजीज ने शेर पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसने कहा था कि बचना है तो अली से जहन्नम में जाइए, लेकिन जब मैं हदीस पे पहुंचता हूं तो मैं सोचता हूं या अल्लाह, जो जहन्नम में जाएगा वो भी अली से बच नहीं सकेगा, इसलिए कि जन्नत लेना है तो अली के पास जाना होगा, लेकिन जहन्नम भी तो अली के हाथ से तकसीम होगी। अगर कोई इतना कट्टर अली का दुश्मन है कि ठीक है अली से ही लेना है तो मैं जन्नत नहीं लेता, अली से ही लेना है तो मैं जन्नत नहीं लेता, जहन्नम में जाना गवारा है लेकिन अली का चेहरा देखना गवारा नहीं है, कोई इतना कट्टर भी तो दुश्मन हो सकता है। तो मेरे नबी ने फरमाया जन्नत जो अली बांटेगा जहन्नम भी वही अली बांटेगा। पता चला जहन्नम में जाओगे तब भी अली के बगैर नहीं जाओ। जहन्नम भी लेने के लिए, जहन्नम भी लेने के लिए अली के पास आना पड़ेगा। जहन्नम भी लेने के लिए अली के पास, यानी पास तो आना है, ठिकाना कोई चाहिए, अली के पास आना। दुश्मन बन के आएगा तो जहन्नम मिलेगी, लेकिन लेना तो वहीं से, झोली तो वहीं फैलानी। अगर ठिकाना चाहिए तो झोली वही, चाहे जहन्नम ही हो। लेकिन हम सुन्नी होशियार है, जहन्नम क्यों लेने लगे? जैसी है सखी, जैसा है सखी वैसी अता मांग रहा हूं। ये किसने कहा कि तलब से सिवा मांग रहा? ये किसने कहा तलब से सिवा मांग रहा हूं? जैसा है सखी वैसी अता मांग रहा हूं। ये हुसैन का बाबा है, जन्नत जहन्नम जो बांटेगा। हुजूर की हदीस है अली जिसको चिट्ठी देगा वही पुल सरात से गुजरेगा, जिसको अली की चिट्ठी नहीं मिलेगी वो पुल सरात से नहीं गुजर सकेगा। लेकिन सुन्नियों एक बात ख्याल से सुनना, आज चिटिंगबाजी का दौर चल रहा है। अली के नाम पे लोग सियासत कर रहे हैं, कुछ लोग अहले बैत के नाम पे सियासत कर रहे हैं, कुछ लोग सहाबा के नाम पे सियासत कर रहे हैं। हम सुन्नी सियासत करने वाले लोग नहीं हैं, जिसको मानते हैं आखिरत के लिए मानते हैं। ये और बात है कि दुनिया में भी उसका फैज मिलता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अहले बैत का नाम लेके सहाबा को गालियां देना, सहाबा का नाम लेके अहले बैत को गालियां देना आजकल लोगों का मशगला बन गया है। लेकिन सुनो सुनो, ये दोनों इतने करीब करीब है, इतने करीब करीब है। सिद्दीक ने देख के मुस्कुराया अली को, तो मेरे मौला ने कहा मेरे भाई अबू बकर क्यों मुस्कुराते हो? तो कल रात में नबी ने कहा कि अली जिसको चिट्ठी देगा वही पुल सरात से गुजरेगा। मेरे मौला ने भी मुस्कुरा दिया, कहा अली अब तुम क्यों मुस्कुराते हो? रात तुमको कहा अली चिट्ठी देगा वही पुल सरात से गुजरेगा, और मुझे कहा खबरदार अली अबू बकर के दुश्मन को चिट्ठी मत देना। अहले सुन्नत का है बेड़ा
رسول اللہ کی. میاں نے حدیث پڑھی انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ. لیکن بات اتنی ہے، بات اتنی ہے، شہر میں دروازہ ایک ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی ادھر ادھر سے گھس کر کے چور اچکے پھلانگ کر کے آ جاتے ہیں اور شہروں کی چیز اٹھا کے لے جاتے ہیں. جنہیں دروازے سے نہیں آنا وہ ادھر ادھر سے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم. توجہ، غلطی کروں تو میرے پورا علماء سے اسٹیج ہی بھرا ہوا ہے، میرے سادات بھی موجود ہیں، عرش مقام میرے سادات موجود ہیں، میرے علماء ذوی احترام موجود ہیں. حضور نے کہا میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ. جسے دروازے سے نفرت ہوتی ادھر ادھر سے کود کر بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے، چوری کر کے لے جاتے ہیں، پھلانگ کر ادھر ادھر سے. حضور نے جب علم کی بات آئی، توجہ سنیو، دھیان دینا، مشکل ہو رہی ہو تو بات کہنا آسان ہوگی انشاءاللہ، اور نسبتیں دل لگاؤ گے نا تو کوئی مشکل نہیں ہے، دل لگاؤ گے کوئی مشکل نہیں ہے. حضور نے جب علم کی بات کی تو کہا میں شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب ولایت کی بات کی، انا دار الحکمہ وہ علی جن بابوہا، میں حکمت کا گھر ہوں. حکمت کا شہر نہیں کہا بلکہ کیا کہا، حکمت کا گھر ہوں، اور علی اس کا، دونوں کا دروازہ علی. حکمت کو کبھی مفسرین نبوت پر محمول کرتے ہیں، تفاسیر اٹھا کر دیکھیں، اور چونکہ نبوت ختم ہو گئی تو ولایت پر محمول کرتے ہیں حکمت کو. ٹھیک ہے، حکمت کو ولایت پر. علم کی بات آئی تو کہا شہر ہوں، اور ولایت کی بات آئی تو کہا ولایت کا گھر ہوں. بھائی شہر میں داخل ہونے کے لیے زیادہ پابندی نہیں ہوتی. شہر میں بھائی عبد القادر باپو کا یہ شہر ہے ناپا، کوئی آئے، مسلم آئے، غیر مسلم آئے، یہودی آئے، عیسائی آئے، اور جو ہے وہ اپنا ہے بیگانہ ہے، دروازہ بنایا، دروازے سے آئے گا تو چیکنگ ہوگی، ادھر ادھر سے گھس پھان کے آیا تو. اسی لیے علم علی کے باغیوں کو بھی ملتا ہے، علم علی کے باغیوں کو بھی ملتا ہے. دروازے سے نہیں آنا، ادھر ادھر سے چھین چھان چھپٹا اچکا پن کر کے کچھ نہ کچھ لے لیں، لیکن لے کر بھی گمراہ ہو جاتے ہیں. ورنہ اشرف علی تھانوی کس کھیت کی مولی کا نام ہے؟ ابن تیمیہ کس ذات کا نام ہے؟ بات تو اتنی ہے، اسماعیل دہلوی کس ذات کا نام ہے؟ یہ سب اچکے لوگ ہی تو ہیں. بے ادبی نہ سمجھے آپ اس کو، اس لیے کہ جو نبی کا ادب نہیں کرتے ان کی شان میں ایسی باتیں کہی جاتی ہے. ہمارے یہاں ادب اسی کو کہتے ہیں، جو محبوب کا ادب کرتے ہیں ان کا ہم ادب کرتے ہیں، جو محبوب کا ادب نہیں جانتے پھر ان کے لیے یہی ادب کے الفاظ ہوتے ہیں. تو کہا کہ علم کا شہر ہوں، یعنی کہ دروازے سے نہیں آنا چاہیں گے، ادھر ادھر سے کود پھان کر آئیں گے تو علم کی کچھ ڈلیاں لے کر بھاگیں گے لیکن فائدہ نہیں ہوگا. لیکن جب ولایت کی بات آئی تو کہا نا دار الحکمہ، میں ولایت کا گھر ہوں، میں ولایت کا شہر نہیں بلکہ گھر ہوں، اور علی اس کا دروازہ ہے. علم کا شہر کہا اور ولایت کا گھر کہا. کیا پتا چلا؟ شہر میں آنے پر زیادہ پابندی نہیں ہوتی، لیکن گھر میں اسی کو بلایا جاتا ہے جس کی شرافت پر یقین ہوتا ہے، جس کے تقوی پہ یقین ہوتا ہے، جس کی دیانت داری پہ یقین ہوتا ہے، جس کی امانت داری پہ یقین ہوتا ہے. اللہ اکبر. اسی لیے دیکھے علم کا شہر ہے، کود پھاند کر کے کہیں سے بھی لے کے بھاگ گئے. عالم تو بن گئے مگر ولی نہیں بن سکے. اور مکاتب فکر میں عالم تو بن گئے، ولی نہیں بن سکے. کیوں؟ اس لیے کہ گھر پہ اسی کو بلایا جاتا ہے جس پہ یقین. بولو اتنوں سے دوستی ہوتی، سب کو گھر کیوں نہیں بلاتے؟ جس پہ یقین ہوتا ہے اسی کو گھر بلاتے ہیں. اب پتا چلا دار الحکمہ میں اسی کو بلاتے ہیں جس پر یقین اور اعتماد ہوتا ہے. اب پتا چلا 73 میں 72 کو نہیں بلاتے، ایک ہی والوں کو بلاتے ہیں. اسی لیے تو اوروں کے یہاں محدث ملے گا، شیخ الحدیث ملے گا، عالم ملے گا، قاری ملے گا، مفتی ملے گا، لیکن غوث اعظم صرف اہل سنت میں ملیں گے، غریب نواز صرف اہل سنت میں ملیں گے، اشرف سمنا صرف اہل سنت میں ملیں گے، وارث دیوا صرف اہل سنت میں
ملیں گے, صاحب البرکات صرف اہل سنت میں ملیں گے, مفتی اعظم, محدث اعظم, مجدد اعظم صرف اہل سنت میں ملیں گے. پتا چلا نبی ولایت کے گھر میں اسی کو داخل کرتے ہیں جو علی کا وفادار ہوتا ہے. اور جو گھر ہوتا ہے نا, گھر کھلا ہوا نہیں ہوتا, وہ پیک ہوتا ہے. شہر میں کود پھاند ہو سکتی ہے, گھر میں کود پھاند نہیں ہو سکتی. اس میں آنے کے لیے دروازے ہی سے آنا پڑتا ہے, اور شریف لوگ دروازے ہی سے آتے ہیں. اب پتا چلا ولی کبھی علی کے مخالف نہیں ہوئے, اور جن کو ولایت کی لذت نہیں ملی وہ علی پر باتیں کرنے لگے. وہ علی پہ بھی بات ہو سکتی ہے جس کو نبی نے کہا انت اخی فی الدنیا والآخرہ. صرف محبت میں نہیں کہا, محبت تو تھی یار, صرف محبت میں نہیں کہا, نسب بھی تو تھا, نسب بھی تو تھا, صرف محبت نہیں تھی, نسب. کہا مطلب القمرین کی حدیث ہے کہ سب الگ الگ درخت کی الگ الگ شاخیں, میں اور علی ایک درخت کی دو ٹہنیوں کا نام. ہم دو ٹہنی ہیں جسے حضور نے دو ٹہنی کہا. اس کے بعد اللہ اللہ کیا شان ہے میرے مولا کی. صدیق اکبر کا حال تو یہ تھا, افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. جب محفل میں بیٹھتے تو علی کو ہی تکتے رہتے. لوگ کہتے ہیں علی علی کیا کرتے ہیں, کہتے صدیق سے پوچھ علی علی کیا کرتے ہیں. صدیق چہرہ ہی تکتے رہتے. ایک دن ان کی بیٹی نے پوچھ لیا, بیٹی کوئی معمولی نہیں, محبوبہ محبوب رب العالمین, جس کے بستر پہ قرآن نازل ہو وہ عائشہ, مفتی چار ملت وہ عائشہ, جس پہ تہمت لگے تو سورہ نور نازل ہو وہ عائشہ, وہ میری اماں جان عائشہ سلام اللہ علیہا. اچھا ابا یہ محفل میں صرف علی کو کیوں دیکھتے ہیں؟ صدیق نے کہا بیٹی میں نے اپنے نبی سے سنا, ان کانوں سے سنا, علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. ایک بہت پیاری سی بات یاد آئی مجھے, یہ 200 سال پرانی کتاب سید محمد بلگرامی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے, اس میں سے عرض کر رہا ہوں. سیدہ فاطمہ بنت اسد کہتی ہے کہ علی وہ ہیں جب یہ میرے پیٹ میں تھے. فاطمہ بنت اسد علی کی امی جان کا نام ہے, اور میں نے کتاب کا حوالہ پڑھ دیا. ہم لوگوں کو سوچتے ہیں کہ یار یہ لوگ گلو کرتے ہیں, یہ لوگ گلو. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پہ بھی الزام لگا تھا. جب محمد آباد گئے تھے تو لوگوں نے پوچھا تھا خلفائے راشدین کے بارے میں کیا عقیدہ ہے, کتاب پیش کر دی, اور اہل سنت کا وہی عقیدہ پیش کیا کہ افضل البشر صدیق بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر ہے, پھر فاروق اعظم ہے, پھر عثمان غنی ہے, پھر مولا علی ہے. لیکن تینوں خلفاء کی زندگی پہ مختصر لکھا تھا, اور علی کی زندگی پہ ذرا طویل لکھا. اور کچھ موقع نہیں ملا تو کہا کہ دیکھو تینوں خلفاء پہ کم لکھا اور علی پہ زیادہ لکھا. جمعہ کا دن آئے گا تو اشرف پہ فتویٰ لگائیں گے. جمعہ کا دن آئے گا, اس لیے کہ شاید اس دور میں ایسے جلسے نہیں ہوتے ہوں گے, ورنہ وہ جلسہ ہی کر لیتے, کوئی کانفرنس ہی کر لیتے. جمعہ کا انتظار نہیں کرتے, جمعہ کا انتظار نہیں کرتے. لیکن بہرحال اس طرح کے جلسے شاید نہیں ہوتے تھے اس دور میں, تو کہا ٹھیک ہے جمعہ کے دن فتویٰ لگائیں گے. لوگوں نے کہا حضرت مختوم کو, کہا ٹھیک ہے جمعہ آنے دو. جمعرات کی رات گزری, جمعہ کی صبح طلوع ہوئی تو اتنا برسا کہ کوئی جمعہ بھی نہ پڑھ سکا, مسجد میں جا نہیں سکے, پانی بھر گیا پورا. پھر کہا چلو اس جمعہ نہیں تو آئندہ جمعہ تو لگائیں گے نا فتویٰ, اس لیے کہ کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ جب سائیکل خریدی ہے تو چلنی ہی چاہیے چاہے غلط ہی جگہ چلے, بائک خریدی ہے تو چلنی ہی چاہیے چاہے غلط جگہ چلے. لیکن بات ایسے نہیں ہے, غلط جگہ سائیکل چلاؤ گے تو اس کی جو ہے نا وارنٹی کم ہو جائے گی, اس کی صحت کم پہ اثر پڑے گا, بہت سارے معاملات ہوں گے. بہرحال میں اس طرف نہیں جاتا, بات کرنے لگا. اور آج کی بات نہیں کر رہا, آج سے 600 سال پہلے 700 سال پہلے کی بات کر رہا. تو کہا ٹھیک ہے آئندہ جمعہ کو لگائیں گے. کہا ٹھیک. پھر کہا کہ حضرت وہ تو آئندہ جمعہ کی بات کرتے, ٹھیک آئندہ جمعہ آنے دو. آئندہ جمعہ آیا, پھر اتنا برسا کہ پانی گھروں میں بھر گیا, نکل نہیں سکے. پھر تیسرا جمعہ بھی ایسا ہی ہوا. ایک ہوشیار تھا بیچارہ, اس نے کہا فتوے لگانے کا دماغ سے نکال دو ورنہ زندگی بھر جمعہ ہی نہ پڑھ سکو گے, اس لیے دماغ سے نکال دو.
اور اس سے پوچھو اشرف سے کہ اس نے ایسا کیا کیوں ہے. اس لیے کہ قلم چلانے سے پہلے صاحب معاملہ سے پوچھنا چاہیے کہ اس نے ایسا کیا کیوں ہے. جا کر کے پوچھو کہ ایسا کیوں کیا ہے کہ تینوں خلفاء کی خلافت کو الگ ترتیب لکھا ہے, علی کو چوتھے نمبر پہ لکھا, لیکن صفات زیادہ کیوں ہوئے. لوگ کہتے ہیں علی کی فضیلت زیادہ کیوں بیان کرتے ہو. ہم کہتے ہیں اعتقاد الاحباب میں اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ جتنی فضیلتیں نبی نے علی کے لیے حدیث میں بیان فرمائی اتنی حدیثیں کسی کے لیے بیان نہیں فرمائی. تو جب نبی نے زیادہ بیان کی ہے تو ہم بھی زیادہ بیان کریں گے, زیادہ لکھیں گے. لیکن اشرف سمنا عجیب عظیم شان کے مالک تھے, کہا کہ آپ نے علی کی فضیلت میں اتنے زیادہ اور آپ کیوں لکھے. تو فرمایا جب تو تیرے باپ کی تعریف کھل کے کرتا ہے تو میں سید ہوں, مجھے اتنی تو اجازت ہونا چاہیے کہ علی میرا باپ ہے. علی باپ ہے سیدوں کا. جب تو اپنے باپ کی اتنی تعریف کرتا ہے تو کم سے کم بیٹوں کو تو اتنا حق ہے نا, بیٹوں کو تو اتنا حق ہے نا. اور پھر یہ الگ بات ہے کہ اوروں کے بیٹے بھی شان والے ہوئے لیکن کوئی اس شان والا نہیں ہوا جو علی کے بیٹے ہو. یہ خاص بات ہے. علی کے بیٹوں کی اور دور میں شان نرالی ہے. آپ دیکھیں, اور علی کی اولاد جب رہی ہر وقت سب سے افضلیت مقام پر رہی. حسنین کو دیکھیں, ان کے بعد امام زین العابدین کو دیکھیں, ان کے بعد امام محمد باقر کو دیکھیں, ان کے بعد جعفر صادق کو دیکھیں, ان کے بعد موسیٰ کاظم کو دیکھیں, ان کے بعد علی رضا کو دیکھیں, امام تقی کو دیکھیں, نقی کو دیکھیں, حسن عسکری کو دیکھیں. بڑے بڑے منصب پر تو یہی فائز ہے. حتیٰ کہ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام جس کی ابتدا میں نماز ادا کریں گے وہ بھی کسی اور کا بیٹا نہیں, وہ امام مہدی علی ہی کا بیٹا بن کر کے. یہ مولا علی کی شان ہے. تو مجھے وہ بات یاد آ رہی تھی, کسی نے میرے نبی کو 40 سال میں پہچانا, کسی نے 43 میں, کسی نے 45 میں, کسی نے 50 میں, کسی نے 60 میں, کسی نے 63 میں, کسی نے ساری زندگی نہیں پہچانا. لیکن بات حسین کے بابا کی پڑھنے لگا ہوں. سنیو, ضائع نہیں کرنا, کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں جب اصلاحی بیان کروں تو پورے مجمع پہ سناٹا رہے, لیکن آقاؤں کی فضیلت پڑھوں تو پھر سناٹا نہیں چاہیے, ورنہ میں فضیلت پڑھنا بند کر دوں گا. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ ذکر ہے جس کے پڑھنے سے تقدیریں بدلتی ہیں, جس کے پڑھنے سے تقدیریں بدلتی ہیں, مصیبتیں ٹلتی ہیں. بدبخت جو ہے وہ خوش نصیب ہو جایا کرتے ہیں, جہنمی جنتی ہو جایا کرتے ہیں, شقی سعید ہو جایا کرتے ہیں. لیکن کوئی عقیدت سے بیٹھے, بوجھ سمجھ کر نہیں. بوجھ ہوتا تو گھر جائے خدا کے لیے, کیونکہ جس پہ علی کا ذکر بوجھ ہو جائے وہ محفل میں بیٹھنے کے قابل نہیں. سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں, سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں, سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں, جب منافقت پھیل گئی اپنی اور بیگانے میں فرق کرنا ہوتا کہ مومن ہے یا منافقی. منافق تو علی 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 کرتے. ذکر علی سن کر جن کے چہرے کھل جاتے سمجھ جاتے مومن ہے, چہرے بجھ جاتے سمجھ جاتے منافق ہے. تو آئیے ذرا رسول اللہ سے پوچھتے علی کون ہے. راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آقا کریم نے فرمایا, توجہ, منقبت علی کا اختتام پڑھنے لگا ہوں, دھیان دو سنیو, یہاں سے لے کے وہاں تک. میری مائیں اور بہنیں بھی توجہ دیں, اس لیے کہ جب مائیں شریف ہوتی ہے تو اولاد علی کی وفادار ہوتی ہے. ماں سے توجہ چاہتا ہوں, ماں سے توجہ چاہتا ہوں, ماں کا دھیان چاہتا ہوں. سیریل دیکھنا بند کرو, پتلے کپڑے پہن کر گھومنا بند کرو, ولیموں میں نامحرموں کے سامنے جانا بند کرو. اس لیے کہ جب ماں میں شرافت ہوگی تو اولاد علی کی وفادار ہوگی, اور اگر ماں سے شرافت ختم ہو جائے گی تو تقریریں کبھی علی کا وفادار نہیں بنا سکتی. اس لیے کہتا ہوں مائیں شرافت اختیار کرو, کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سننا بند کرو. قوم کی بیٹیاں کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بھاگنا بند کرے, اس لیے کہ بھاگی ہوئی بہو کا زندگی بھر کبھی گھر میں احترام نہیں ہوتا. اس لیے قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں, وہ اوروں کی بیٹیاں ہیں جو بھاگ کر سسرال جاتی ہے. میری بہن جو مذہب بھاگ کر مسجد
کہ دلہن ہمارے یہاں بھگوڑی چیز کا نام نہیں ہے، دلہن بیٹی کو کہتے ہیں۔ پیدا ہوئی تو ماں باپ کو جنتی بنایا، نیک ہو کر شوہر کے گھر گئی تو شوہر کی جنت ہے، ماں بن گئی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اس لیے میں بہنوں سے کہتا ہوں، سیریل کی اداکارہ کی نقل نہ کرنا ورنہ تیرے یہاں علی والا پیدا نہیں ہوگا۔ پردے کی پابند بننا، کنیز فاطمہ بننا، کنیز فاطمہ بننا، عبادت گزار بننا، قرآن کی تلاوت کرنے والی بننا۔ بات ابھی آگے اگر یاد آئی تو عرض کروں گا۔ میرے رسول نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا سارے زمین اور آسمان کو اوراق بنا دیے جائیں، سارے زمین اور آسمان کو اوراق بنا دیے جائیں، 7 سمندروں کے پانیوں کو روشنائی بنا دی جائے، اور سارے درختوں کی ٹہنیوں کو لکڑیوں کو قلم بنا دیا جائے، سارے انسان جنات اور فرشتے مل کر علی کی منقبت لکھنے لگے، ہاتھ شل ہو جائیں گے، درخت کی لکڑیوں کے قلم کھس جائیں گے، 7 سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا، لیکن پھر بھی علی کی منقبت ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ حسین پاک کا بابا ہے، یہ حسین پاک کا، حسین پاک کا، میرے حسین کا۔ بس صبح کا وقت ہے، صبح کے وقت میں میرے مولا نے اپنے غلام کو بلایا، اور غلام کو بلانے کے بعد فرماتے ہیں جاؤ اور جا کر کے دیکھو فلاں محلے کے اندر میاں بیوی آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، ان کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ آپ توجہ فرمائیں، علی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، علی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کس کے گھر میں کیا چل رہا ہے علی کو پتا ہے، اور اس کے بعد کوئی علی کے پاس آتا نہیں ہے، میرے مولا کے پاس آتا نہیں ہے۔ علی غلام کو خود بھیجتے ہیں، فلاں گھر کے اندر میاں بیوی میں جھگڑا چل رہا ہے، جاؤ ان دونوں کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ غلام گیا اور جانے کے بعد کہتا ہے لڑنے والوں چلو، لڑنے والوں چلو، لڑنے والوں چلو، میرے مولا تمہیں طلب فرماتے ہیں۔ مولا علی کے پاس دونوں آ کر کے کھڑے ہو گئے، میرے مولا نے فرمایا تم دونوں آپس میں لڑتے کیوں ہو، میاں بیوی کے لڑنے کی وجہ کیا ہے؟ میرے مولا کی بارگاہ میں اللہ اکبر، اس کے شوہر نے کہا مولا بات یہ ہے کہ جب یہ میری بیوی ہے، جب سے اس سے میرا نکاح ہوا ہے، جب میں اس کے قریب جاتا ہوں تو اس سے مجھے گھن ہوتی ہے، اور ایک عجیب طریقے کی گھن ہوتی ہے، اور پھر میرے اور اس کے اندر جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے، میں کبھی اس کے ساتھ بیوی جیسا سلوک نہیں کر پاتا، بس شادی ہوئی جب سے یہی تماشا ہے، جب شادی ہوئی جب سے یہی معاملہ ہے۔ میرے مولا نے فرمایا ابھی تیرا مسئلہ حل کر دیتا ہوں۔ مولا نے فرمایا اس کی بیوی سے کہ دیکھ میں تجھ سے جو کہوں سچ کہنا، میں تجھ سے جو کہوں سچ کہنا۔ اس کے بعد اس کی بیوی سے فرمایا بتا تو نے کسی شخص کے ساتھ کیا زنا نہیں کیا تھا، زنا نہیں کروایا تھا؟ اب چونکہ علی کی بارگاہ تھی، اس کو پتا تھا کہ جو علی اپنے گھر میں بیٹھ کر میرے گھر کا جھگڑا جانتا ہو، پھر وہ یہ سب معاملات نہ جانے گا۔ علی لوگوں کو اس لیے ہضم نہیں ہوتا کہ علی لوگوں کے گھر کی بھی جانتا ہے، علی لوگوں کے نسب کی بھی جانتا ہے۔ کیا بات ہے بابا، سبحان اللہ۔ لوگوں کے نسب بھی جانتا ہے، لوگوں کے معاملات بھی جانتا ہے، اس لیے علی لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے مولا نے فرمایا کہ کیا تو نے کسی کے ساتھ زنا نہیں کروایا؟ اس نے کہا جی۔ پھر فرمایا اس سے تجھے بیٹا پیدا ہوا تھا؟ کہا جی۔ جب بیٹا پیدا ہوا تو تیری ماں نے اور تو نے مشورہ کیا تھا کہ اگر یہ بچہ ہم معاشرے میں سماج میں لے گئے تو اس بچے کے باپ کے بارے میں لوگ پوچھیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے، اس بچے کے باپ کے بارے میں سوال ہوگا تو کیا جواب دیں گے؟ تو اس وقت تم نے کیا کیا تھا؟ اس بچے کو ایک بچے کو پھینک دیا تھا؟ کہاں بالکل پھینکا تھا۔ کہ اس بچے کو جب پھینک دیا تھا اور تم ماں بیٹی چلی تھی تو اس وقت ایک کتا آیا تھا اور وہ کتا اس بچے کو کھانا چاہتا تھا، تو تیری ماں نے اس کو پتھر مارا تھا، کتے کو پتھر لگنے کی بجائے کتا تو بھاگ گیا تھا، لیکن اس بچے کے سر میں پتھر لگا تھا، بالکل لگا تھا، پھر اس کے خون نکل رہا تھا تو تم نے اس سر پہ پٹی باندھ دی تھی زخم پہ، کہاں بالکل ہوا تھا۔ اس کے بعد میرے مولا نے اس نوجوان سے کہا ذرا اپنے سر سے ٹوپی ہٹا یا اپنے سر سے رومال ہٹا۔ اس نے جیسے ہی ہٹایا تو زخم کا نشان موجود تھا۔ میرے مولا نے فرمایا یہ تیرا شوہر نہیں ہے، وہی تیرا بیٹا ہے جس کو تو جنگل میں پھینک کر کے آئی تھی اور بعد میں تو نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ قدرت کو منظور نہ تھا کہ ماں کے ساتھ جو ہے وہ بیٹا اس طریقے کی حرکت کرے۔
کرے تو اللہ نے تجھے بچانے کے لیے یہ دیواریں قائم کر دی تھی. تم میاں بیوی نہیں ہو بلکہ تم ماں بیٹے ہو, جاؤ اپنے گھر میں رہو. یہ میرے مولا کی نگاہ ہے. بتائیں یہ نگاہ اللہ اپنے ولی کو کس طرح عطا کرتا ہے, ولیوں کو کیسی نگاہیں دی جاتی ہے. وہ ہیں جس کی لیے رضا کا اعلان خیبر میں ہوا, اور علی مرتضیٰ نے جو خیبر کا قلعہ فتح کیا, 3 دن تک مسلسل جنگ ہوئی. 3 دن, 2 دن تک جو جنگ ہوئی اس میں کوئی نتیجہ ہاتھ نہیں آیا. صبح سے شام ہوتی ہے, لوگ کٹتے ہیں, مرتے ہیں, شہید ہوتے ہیں, مارتے ہیں. خیبر کا قلعہ اتنا مضبوط تھا, اتنا مضبوط تھا کہ آج 14.5 صدیاں اس کے فتح کو بیت گئی, بلکہ اس سے زیادہ. آج بھی اس قلعے کے کھنڈرات موجود ہیں, اور وہ قلعہ اس زمانے میں بھی برسوں پرانا تھا. خیبر ناقابل تسخیر تھا. جب صحابہ نے کہا حضور 2 دن سے لڑتے لڑتے تھک گئے, کوئی نتیجہ ہاتھ نہیں آتا, آقا نے کہا جاؤ سب آرام کرو, کل صبح میں یہ جھنڈا انشاءاللہ اس کو دوں گا جو خدا کا محبوب ہے, رسول کا محبوب ہے. جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے, اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. حضور فرما رہے جاؤ سب سو جاؤ, کل جھنڈا اس کو ملے گا جس کے ہاتھ پہ خیبر فتح ہو جائے گا. صحابہ سوئے نہیں, صحابہ سوئے نہیں, تمنا کرتے رہے کاش جھنڈا کل ہمیں ملے. 2 چیزیں جھنڈا ملنے پر, ایک تو سند ملے گی کہ ہم محبوب خدا بھی ہے اور محب خدا بھی ہے. جس کو نبی نے سند دے دی ہو, اب اس کو کیا چاہیے کہ وہ خدا کا محبوب, محبوب خدا, رسول کا محبوب, محبوب رسول, اور محب خدا, محب رسول, محبی محبوب بھی. تو ایک تو یہ, اور دوسری یہ کہ بہت بڑی تاریخی فتح, خیبر کا قلعہ فتح. صبح ہوئی, فجر کی نماز کے بعد ہر صحابی جلدی جلدی تیز تیز آئے کہ ہو سکتا ہے یہ میرے مقدر میں ہو, لیکن جس کے مقدر میں تھا وہ نہیں آیا. جن لوگوں کو جھنڈا نہ ملنا تھا وہ سب آ گئے, اور جس کو ملنا تھا وہ نہیں آیا. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سب منتظر کھڑے تھے, حضور کس کو دیتے ہیں, آقا کس کو دیتے, حضور کس کو دیتے ہیں. ایسے میں حضور نے سب طرف نظر دوڑائی اور پھر فرمایا این علی, علی کہاں ہے. سب نے عرض کیا حضور وہ نہیں آئے. کیوں نہیں آئے؟ خیبر کی جنگ میں 2 دن لڑے, تیسرے دن کیوں نہیں آئے؟ عرض کیا یا رسول اللہ ان کی آنکھیں آئی ہے, آشوب چشم ہے, یعنی جب آنکھیں آتی اس کو آشوب چشم کہتے ہیں. آقا حضور ان کی آنکھیں اتنی دکھ رہی ہے کہ وہ اٹھ کر چلنے کے قابل نہیں. فرمایا بلاؤ علی کو, علی کو بلاؤ. یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث پیش کر رہا ہوں, یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے. یار لوگ کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے, بخاری مسلم ہے نا, سب مانتے ہیں. حضور فرماتے ہیں علی کو بلاؤ. جب علی کو بلایا گیا, علی تشریف لائے, علی مرتضیٰ آئے, تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ کوئی جڑی بوٹی کی دوا تیار کرو, جڑی بوٹی علی کی آنکھ میں ڈالیں گے تاکہ شفا ملے گی. نہیں, حضور علیہ السلام نے کیا کیا, بخاری شریف ہے, مسلم شریف ہے, حضور نے اپنا لعاب نکالا, علی کی آنکھ پہ لگا دیا. علی کہتے خدا کی قسم لعاب لگا اور میری آنکھیں اچھی ہو گئی. ہے اتنی زور اثر دنیا میں کوئی دوا, کسی دوا میں ہے اتنی تاثیر کے لگے. اور فرماتے ہیں اس دن کے بعد سے لے کر نہ کبھی میرے سر میں درد ہوا اور نہ کبھی میری آنکھوں میں تکلیف ہوئی. گویا کہ ایک مرتبہ لعاب لگ گیا, اب ہمیشہ کے لیے بیماری کا خاتمہ ہو گیا. آقا نے فرمایا علی جھنڈا لو اور جاؤ چڑھائی کرو. علی مرتضیٰ نے چڑھائی کرنے کے وقت مبازرت طلب کی. جھنڈا لے کر کے علی چڑھے, علی چلے, اور چلنے کے بعد ادھر جھانک کر کے مرحب نے دیکھا. یہ مرحب جو تھا نا, مرحب یہ یہودیوں کا ایسا پہلوان آدمی تھا کہ 1000 کے مقابلے میں یہ تنہا جاتا تھا, اور اس کی طاقت اور قوت کا عالم یہ تھا مرحب کی کہ اونٹ کے چمڑے پہ یہ کھڑا ہو جاتا, اور اس کے بعد 40 لوگ مل کر کے چمڑا کھینچتے, 40 لوگ مل کر چمڑا کھینچتے, چمڑا پھٹ جاتا اونٹ کا, مگر مرحب کو اپنی جگہ سے وہ ہلا نہیں سکتے تھے. یہ مرحب تھا. اس نے جا کر دیکھا کہاں تیاری ہو رہی ہے صبح,
کون ہو؟ تو مولا علی نے کہا کہ اب مقابلہ کرنا ہے تو ذرا آ جا۔ اب اس کو یوں لگا کہ کوئی مجھے مبازرت دے رہا ہے، مقابلے کے لیے مجھے کوئی بلا رہا ہے، تو وہ آیا۔ دونوں لشکر آمنے سامنے ہیں۔ اس زمانے میں جنگ کا طریقہ یہ تھا کہ جنگ شروع ہوتی تھی تو ایک ایک کو بلایا جاتا تھا، دونوں لشکر کھڑے رہتے تھے اور ایک ایک آدمی لڑتے تھے۔ جب بعد میں پھر جنگ پورے شباب پر ہوتی تو پھر ایک ساتھ جنگ ہو جاتی تھی اور پھر گھمسان کی لڑائی ہوتی تھی، لیکن شروعات ایک ایک سے ہوتی تھی۔ اب آیا، اس نے چلا کے کہا کون ہو تم؟ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں مرحب و مرحب۔ مولا نے کہا کہ آ نا، کون ہے؟ آ تو صحیح۔ اور اس کے بعد علی کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ علی کی جو ذوالفقار تھی نا، ذوالفقار حیدری 105 کلو کی تھی۔ آپ نہیں اٹھا سکتے، ہم نہیں اٹھا سکتے، میرا علی اس کو اٹھا کے لڑتا تھا۔ علی کے بازو کی قوت کا یہ عالم تھا۔ یہ کہانی قصہ نہیں ہے، یہ حدیث ہے۔ آپ اپنے بزرگوں کی تاریخ بھول چکے ہو اور آپ کو تاریخیں بلا دی گئی ہے۔ 15 اگست پر، یوم آزادی کے موقع پر، آزادی کی لڑائی میں حصہ لینے والے ہر نقص و ناقص کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن جنہوں نے اسلام کے لیے محنتیں کی، آج ان کی یاد میں کتنی مسجدوں میں تقریریں ہو رہی ہے، ذرا بتائیں۔ یہی حق تھا صحابہ کا، جنہوں نے جان کی قربانیاں دی۔ وہ علی جس کے بارے میں ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے خود اللہ کے نبی سے سنا کہ احد کی لڑائی میں علی کو 16 زخم آئے تھے، جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اسلام کے لیے وقف کر دیا، جنہوں نے تلواروں سے خود ٹکریں لی، حضور کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ آج نبی کے اس صحابی علی مرتضیٰ کے لیے، اہل بیت کے اس علمبردار علی مرتضیٰ کے لیے کتنے لوگ ذکر کر رہے ہیں، کہاں کہاں قرآن خوانی ہو رہی ہے۔ یہی حق ہے صحابہ کا، اہل بیت کا یہی حق ہے۔ اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان چلا گیا، اسلام کی شاعت کا بھی احسان چلا گیا۔ آپ مجھے بتائیں نا، آج 21ویں شب ہے، کسے نہیں معلوم کیا شہادت علی کی شب ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے کہ تمہارے بزرگوں کی یاد مٹ جائے تاکہ تمہیں بزرگوں کا کردار معلوم نہ ہو۔ اس لیے کہ جب مومنوں کو پتا چلے گا علی وہ تھے جو 105 کلو کی تلوار ایک ہاتھ میں اٹھا لیا کرتے تھے، صرف اٹھاتے نہیں تھے، لڑتے بھی تھے۔ ایک حوصلہ ملتا ہے کہ جینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، جینے کا انداز یہ ہوتا ہے، جینے کا سلیقہ یہ ہوتا ہے۔ بزدلی ختم ہوتی ہے، بہادری پیدا ہوتی ہے۔ اپنے بزرگوں کے کارناموں کو سننے کے بعد تو علی مرتضیٰ نے تلوار ہوا میں لہرائی، مرحب نے کہا کون ہو تم؟ علی مرتضیٰ نے کہا میرا نام علی ابن ابی طالب ہے، میں علی ہوں، علی ہے میرا نام۔ تو مرحب پلٹنے لگا، مرحب پلٹا، علی تجھ سے نہیں لڑنے کا، تجھ سے نہیں لڑنا۔ علی نے ہنس کے کہا کیوں؟ کہا میری ماں نے منع کیا تھا، میری ماں علم نجوم جانتی تھی، اس نے منع کیا تھا بیٹے سب سے لڑنا۔ مجھے علم نجوم کے ذریعے پتا چلا ہے، کاہنوں نے بتایا ہے کہ خیبر پر ایک دن جو ہے وہ مسلمانوں کی فوج حملہ کرے گی، جس سے چاہنا لڑ لینا، علی سے نہ لڑنا، علی نام کے جوان سے نہ لڑنا، علی نام کے پہلوان سے نہ لڑنا۔ تو مرحب نے کہا میں علی سے نہیں لڑتا، میں چلا، میری ماں نے منع کیا تھا، میں اپنی ماں کی بات جانتا ہوں۔ جیسے ہی پلٹا، چند قدم چلا، راستے میں شیطان ملا۔ مرحب تجھ جیسا پہلوان 1000 پہ بھاری ہے، کیوں واپس جا رہا ہے؟ کہ میری ماں نے کہا تھا علی سے مت لڑنا، علی سے لڑ کر کے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میں کہتا ہوں وہ ماں بھی کیسی ہوگی، عقل مند، اس کی عقل پہ مجھے حیرت ہے کہ وہ کافرہ ہو کے کہتی علی سے مت لڑنا، علی سے جو لڑے گا کامیاب نہیں ہوگا۔ علی سے لڑنے والوں کافرہ کہہ رہی ہے، اس کی تو سمجھ لو، علی سے مت لڑنا کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ شیطان، لیکن شیطان ہے نا، شیطان کو کب گوارا ہے کہ علی سے صلح ہو جائے، علی سے صلح ہو جائے، شیطان کو کب گوارا ہے؟ وہ ظالم مرحب جب پلٹ رہا تھا
تو مرحب سے پوچھا تو 1000 پہ بھاری ہے، بھاگتا کیوں ہے؟ تو اس نے کھلے لفظوں میں کہہ دے، دیکھو جو بہادر ہوتے ہیں نا وہ لوگ بزدلی بھی کرتے ہیں تو کہہ کے کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں اس سے نہیں لڑنا ہے، اگر بزدل کا تانا دو گے تو دینا، لیکن حق کہہ دیتے ہیں، وہ ڈھکی چھپی نہیں کرتے۔ تو کہا کہ علی سے نہیں لڑنا، میری ماں نے منع کیا تھا۔ تو شیطان کیا کہتا ہے، تیری ماں نے جس علی سے لڑنے کے لیے منع کیا تھا یہ وہ علی تھوڑی ہے، وہ تو دوسرا علی ہے، یہ شیطان ہے، کہتا ہے یہ تو وہ تھوڑی ہے، وہ فلاں ہے۔ تو اس نے کہہ دیا جس علی سے تیری ماں نے لڑنے سے منع کیا یہ وہ علی نہیں، وہ دوسرا کوئی علی ہے جس سے لڑنے کے لیے منع کیا، اس سے تو لڑ سکتا ہے، یہ وہ علی نہیں ہے۔ حالانکہ حضور علیہ السلام کے صحابہ میں، مشہور صحابہ میں علی مرتضیٰ کے علاوہ اور کوئی مشہور علی نہیں ہے، لیکن اس نے مغالطہ کیا، اس نے کہا اچھا میری ماں نے جس سے منع کیا وہ علی اور ہے، یہ علی اور ہے، پلٹا اور کہا کہ اب علی آ جا مقابلے میں۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی اب حملہ کر دو۔ علی مرتضیٰ آگے بڑھے اور جو 1000 کے برابر تھا ایک وار کے اندر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک وار میں 2 ٹکڑے کیے۔ صوفیہ کہتے ہیں علی نے اس سے لڑا تھوڑی تھا، لڑتے تو خدا جانے کیا حال ہوتا، علی نے تو اپنی ذوالفقار کا صدقہ اتار کر پھینک دیا تھا، ارے لڑتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا، وہ تو صدقہ اتار کر پھینکا تھا ذوالفقار کا، جو ایک بار میں 2 ٹکڑے کیے تھے۔ یہ شان علی ہے۔ تو علی مرتضیٰ نے اس کے بعد جو ہے وہ خیبر پر تکبیر بلند کرتے ہوئے، نعرہ بلند کرتے ہوئے حملہ کیا، اور اس کے بعد ایک حملے میں علی مرتضیٰ نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا اور دروازہ الٹے ہاتھ سے اکھاڑا، اور وہ خیبر کا دروازہ تاریخ اٹھا کر دیکھے سارے مورخین نے لکھا ہے 150 من کا وہ دروازہ تھا، 150 من کا، اور علی اس کو ڈھال بنا کر ایک ہاتھ میں پکڑے رہے اور دوسرے ہاتھ سے ذوالفقار چلاتے رہے، اس شان سے لڑے ہیں علی نے۔ اس کے بعد لڑتے لڑتے خیال آیا میں ہی لڑ رہا ہوں، دوسروں کو بھی تو قلعے میں پہنچا دوں، تو کہا کہ آؤ آؤ، اور صحابہ کو بلایا، اور اس کے بعد اپنی پیٹھ پر وہ خیبر کا دروازہ رکھا، اپنی پیٹھ سے لے کر کے اوپر تک کے جو ہے وہ اس دروازے کو زینہ بنا دیا، اور علی نے اس کو اپنی پیٹھ پر رکھا۔ صحابہ اسی پر سے چڑھتے ہوئے گھوڑے دوڑاتے ہوئے گزر گئے، اور علی کی پیٹھ نے اس دروازے کو سنبھال کر کے رکھا۔ یہ علی کی شان ہے، اسی لیے تو کہا کہ خسرو نے کبھی زنجیر ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ وہ روب بٹھایا ہے کہ آج بھی خیبر کا قلعہ دہل رہا ہے علی کے نام سے، علی مرتضیٰ کے نام سے دہل۔ کیا ہوا؟ پیٹھ پر رکھ کر کے صحابہ گھوڑے سمیت چڑھے ہیں اور علی اٹھا کر رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جب لوگ چڑھ گئے تو کہتے ہیں علی نے وہ دروازہ اٹھا کر کے پھینک دیا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل نے لکھا، حوالے تاریخی اس لیے پیش رکھ کر رہا ہوں کہ جا کے کتاب دیکھ سکتے ہیں، امام احمد ابن حنبل نے لکھا کہ جب علی نے دروازہ اٹھا کر کے پھینکا نا تو حضور نے فرمایا اپنے صحابہ سے، کتنے صحابہ سے؟ 80 صحابہ سے ذرا وہ دروازہ اٹھا کر لاؤ۔ تو صحابی رسول کہتے ہیں 80 لوگ مل کر کے اس کو اٹھانا چاہتے تھے، اس کو گھسیٹ کے کھسکا بھی نہیں سکے۔ 80 لوگ مل کر جس کو گھسیٹ کے کھسکا نہ سکے، علی نے اس کو ایک ہاتھ میں اٹھایا تھا اور الٹے ہاتھ میں اٹھایا تھا، اور اس کو پیٹھ پر رکھ کر کے سیڑھی بنائی تھی جس پر صحابہ چڑھے تھے۔ آقا نے انہی کے لیے فرمایا تھا پرچم اسے دوں گا، پرچم اسے دوں گا جس کے ہاتھ میں خیبر فتح ہوگا۔ یہ علی مرتضیٰ کی شان ہے، یہ علی مرتضیٰ کا مقام ہے۔ ہمیں اپنے آقاؤں کے نقش قدم، ہم کیا جانے خارجیت کیا ہے؟ ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے خارجیت کو، ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے رافضیت کو، لیکن رسول اللہ نے جس کو جو مرتبہ دیا ہے اس کے مطابق مرتبہ مانے۔ صحابہ کو جو شانیں دی وہ مانے، اہل بیت کو جو شانیں دی وہ مانے۔ ہم کیوں ایسا کریں؟ اگر مولا کائنات کعبۃ اللہ شریف میں پیدا ہوئے تو ہمیں اس کی قبول کرنے میں کیا تکلیف ہے؟ ٹھیک ہے، اگر
آپ کا ذوق اس کو برداشت نہیں کرتا. کوئی بات نہیں ہے, کوئی بات نہیں, لیکن وہ مولا مشکل کشا اللہ اکبر جس کی شان یہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں, اور یہ بات میں نہیں بول رہا ہوں صرف, اللہ اکبر, سرکار علیہ السلام نے جس کو دنیا اور آخرت میں اپنا بھائی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ سے سنا ہے کہ اگر کوئی آدم علیہ السلام کا علم دیکھنا چاہے, توجہ کریں, صدیق اکبر مولا مشکل کشا کی مرتبہ جس طرح پڑھتے ہیں. آج میں اپنے جوانوں کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, میری قوم کے جوانوں, اگر کوئی کہانی قصہ گڑھ کر آپ کے پاس آئے بدگمان کرنے کے لیے صحابہ کے حوالے سے, تو آپ نے اس کو جھٹک دینا ہے, اس لیے کہ ہم کہانی قصوں کے پابند نہیں ہیں. قرآن حدیث کی دلیلیں ہمارے پاس موجود ہیں. اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہانی قصوں کی کوئی اہمیت ہوتی تو سیدنا غوث الاعظم دستگیر, سرکار غریب نواز, حضرت مخدوم اشرف, داتا علی حجوری, یہ لوگ بھی علی کے بیٹے ہیں, یہ کبھی اللہ اکبر صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی تعظیم نہ کرتے. اگر انہوں نے تعظیم کی ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ علی کی اولاد ہو کر بھی اگر خلفائے راشدین کے خلفائے ثلاثہ کی تعظیم ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ان کو یہ علم تھا کہ یہ علی کے بے وفا نہیں تھے, یہ اہل بیت کے غدار نہیں تھے, تبھی تو ان لوگوں نے ان سے پیار کیا, ان لوگوں سے محبت کی. اپنی آخرت خراب نہ کرنا. ہم 1450 سال کے بعد کی پیداوار ہے. غوث و خواجہ کو صرف کتابوں کا علم نہیں تھا, خدا نے ان کو غیب کی نگاہیں بھی عطا فرمائی. اس لیے ہمیں تعظیم کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. صدیق اکبر بیان کر رہے ہیں, تنویر الازہار کے اندر یہ روایت موجود ہے, اللہ نور الازہار کے اندر, تنویر الابصار کے اندر یہ روایت موجود ہے. صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر آدم کا علم, یوسف کا حسن و جمال, موسیٰ کا جلال, عیسیٰ کا زہد اور محمد عربی کا اخلاق دیکھنا ہو تو علی مرتضیٰ کو دیکھ لیا کرو. کر رہے ہیں, صدیق اکبر بیان کریں. آئیے بہت دور نہ جاتے ہوئے اپنی بات مکمل کرو, جلدی سے سمیٹو. مولا مشکل کشا وہ ہیں, مولا کائنات مشکل کشا وہ ہیں کہ اللہ اکبر جن کی فضیلتیں بہت ہیں. اعتقاد الاحباب میں امام اہل سنت نے لکھا ہے کہ جتنے فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مولا مشکل کشا کے لیے بیان کیے گئے ہیں, اتنے فضائل کسی اور کے لیے بیان نہیں. امام حاکم نے بھی اس کو لکھا ہے, میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان. لیکن آؤ, مولا مشکل کشا کی شان کیا ہے, مولا مشکل کشا کا مقام کیا ہے. سرکار علیہ السلام کے وصال کے بعد, حضور کے پردہ فرمانے کے بعد, ایک دیہاتی آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا سیدنا صدیق اکبر کے پاس, خلیفہ اول امیر المومنین صدیق اکبر کے پاس آ کے کہتا ہے, امیر المومنین حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مجھ سے 100 اونٹ لیے تھے. کتنے؟ 100 سرخ اونٹ لیے تھے قرض کے طور پہ, اور فرمایا تھا کہ میں لوٹاؤں گا. اور سرکار علیہ السلام وصال فرما گئے. رقم بڑی ہے, اونٹ زیادہ ہیں بھئی, ایک اونٹ کی رقم تو بہت زیادہ ہوتی, 100 اونٹ تھی, بڑی رقم ہے, آپ مجھے عنایت کریں. سیدنا صدیق اکبر نے کہا بالکل دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن ایک شرط ہے, کوئی ثبوت پیش کریں. اللہ کے رسول نے آپ سے لیا تھا, اس کا ثبوت آپ ہمیں دیں, میں واپس دے دوں گا, آپ کو ذمہ دار دے دوں گا. وہ وہاں سے نکلا, اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا. پھر وہ فاروق اعظم کے پاس آیا, آنے کے بعد کہتا ہے کہ اے عمر ابن خطاب, حضور علیہ السلام نے ایسا ایسا وہی بات کہی. فاروق اعظم نے بھی وہی بات دہرائی کہ بھائی کوئی ثبوت دے دیں, لے جائے, اللہ نے کوئی کمی نہیں کی ہمیں, ہم دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن لے جائے, ثبوت پیش کریں. وہ وہاں سے نکلا, ثبوت نہیں تھا. کسی نے اس سے کہا ایک کام کرو, حضور کے چچا زاد علی مرتضیٰ ہیں, وصی رسول ہیں, ان کے پاس جائیں اور ان کے پاس جا کر کے عرضی لگائیں. وہ مولا مشکل کشا کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا علی دراصل بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے 100 اونٹ لیے تھے اور اب حضور کا وصال ہو گیا, میں صدیق و فاروق کے پاس گیا, لیکن انہوں نے یہ جواب دیا, اب آپ کیا کہتے ہیں وہ بتائیں. مولا مشکل کشا نے گردن جھکائی, آنکھیں بند کی, اور اس کے
بعد فرمایا مجھے یاد آتا ہے کہ میرے نبی نے مجھے وصیت کی تھی، وصیت رسول کو وصیت کی تھی، علی جب میرا وصال ہو جائے گا تو ایک دیہاتی آئے گا اور آنے کے بعد وہ 100 اونٹ مانگے گا آپ سے تو اس کو 100 اونٹ دے دینا۔ اب مولا مشکل کشا، اللہ اکبر، 100 اونٹ کی بات ہے تو مولا مشکل کشا نے حضور سے پوچھا ہوگا کہ یا رسول اللہ میں دوں گا کہاں سے؟ تو سرکار عبد کرال علیہ السلام نے فرمایا علی فلاں جنگل میں ایک ٹیلا ہے وہاں جانا، اور وہاں جانے کے بعد یہ کہاں سے پڑھ رہا ہوں آپ کو پتا ہے؟ میں یہ پڑھ رہا ہوں جو ہے سیر الاقطاب سے پڑھ رہا ہوں، ساتھ میں کتاب کا حوالہ بھی آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ یہ نہیں سمجھے کہ میں نے اپنی طبیعت سے گھڑ دیا، واللہ یہ نہیں ہے، اس کے ذمہ دار سیر الاقطاب کے مصنف ہے۔ یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کو جو بھی بات کرنا ہے ان سے کریں، میری حیثیت ناقل کی ہے لیکن منقبت پڑھنے کے لیے بیٹھا ہوں تو میں بتاؤں گا نا آپ کو، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں صاحب سیر الاقطاب لکھ رہے ہیں کہ سرکار ابد کرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی فلاں جنگل میں جانا اور اس ٹیلے کے پاس کھڑے ہو کر کے یہ جو دعا میں تمہیں تعلیم کر رہا ہوں وہ دعا پڑھنا، پھر دیکھنا اللہ کی شان کیا ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے۔ اللہ اکبر، مولا مشکل کشا نے اس دیہاتی سے کہا مجھے سب یاد آ گیا ہے، کل جو وہ صبح کے وقت فلاں جنگل میں فلاں ٹیلے کے پاس آ جانا، تمہارے 100 اونٹ تمہیں مل جائیں گے قربان۔ پھر حضرت مولا مشکل کشا نے سرکار سلمان فارسی کو کہا سلمان جاؤ اور مدینہ منورہ میں اعلان کر دو کہ حضور تو پردہ فرما چکے ہیں، اگر نبی کا معجزہ دیکھنا ہے تو فلاں جنگل میں فلاں ٹیلے کے پاس آ جائیں۔ اور پھر کیا ہوا، سارے مدینہ منورہ کے لوگ اس جنگل میں ٹیلے کے پاس جمع ہو گئے۔ مولا مشکل کشا ولیوں کا ولی، ولیوں کا ولی، جس کے در سے ولایت بڑھتی ہے، جس کے در سے ولایت تقسیم ہوتی ہے، جس کی روحانیت کے فیضات سے لوگ ولی بنتے ہیں، جس کی نگاہ عنایت لوگوں کو ولی بناتی ہے۔ اچھی طرح یاد رکھو، جب تک کہ علی نہیں چاہتا کوئی ولی بن نہیں پاتا۔ اللہ اکبر، مطلع القمرین میں امام اہل سنت نے لکھا ہے کہ اللہ کے خلیفہ اعظم مصطفیٰ جان رحمت ہے، مصطفیٰ جان رحمت خدا کے نائب اعظم ہے، خلیفہ اعظم ہے، سارے کن مکن کے اختیارات اللہ نے سب اپنے نبی مصطفیٰ جان رحمت کو دے رکھے ہیں۔ بارش برستی ہے، اس کی تشریح کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، بارش برستی ہے مصطفیٰ جان رحمت کے اختیار سے، زمین میں دانے اگتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کے اختیار سے۔ اللہ اکبر، لوگوں کو روزی ملتی ہے، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود، لوگوں کو روزی ملتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی خیرات ملتی ہے۔ گویا کہ یہ کائنات کا جو نظام چل رہا ہے وہ آمنہ کے لال کو سارے اختیارات دیے گئے ہیں، اور فرمایا حضور کے بعد اللہ نے یہ اختیارات اگر کسی کو دیا ہے تو وہ مولا مشکل کشا کو عطا فرمایا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ قادریوں یہ بشارت بھی پھر سن لو کہ مولا مشکل کشا کے بعد وہ اختیارات جو ہے تقسیم در تقسیم ہوتے ہوئے ہمارے مرشد، ہمارے آقا، ہمارے ماما، ہمارے ملجا، قیامت کا ہمارا سہارا، جسے دنیا سید الاولیاء، سلطان الاولیاء، قطب الاولیاء، اللہ اکبر، ولی الاولیاء سیدنا شیخ عبد القادر کے نام سے جانتی ہے، اللہ نے یہ سارے اختیارات ان کو عطا فرما دیے، اور امام مہدی کی آمد تک کے سارے اختیارات انہی کے پاس۔ دان رسالت کی شان یہ تو مولا مشکل کشا نے حضرت سلمان فارسی سے کہا لوگوں کو کہو سب جمع ہو جائیں، مدینے والے جمع ہو گئے۔ مولا مشکل کشا اس ٹیلے کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد حضور علیہ السلام نے جو دعا تعلیم فرمائی تھی وہ دعا پڑھی۔ لوگوں نے، خوش نصیب تھی وہ آنکھیں جنہوں نے پہاڑ سے حضرت صالح کی اونٹنی کو نکلتے دیکھا تھا، جنہوں نے صالح کی اونٹنی کو پہاڑ سے نکلتے دیکھا تھا، وہ آنکھیں بھی خوش نصیب تھی۔ لیکن جب مولا مشکل کشا نے دعا کی تو لوگوں نے دیکھا کہ اس ٹیلے سے سرخ اونٹ نکل رہا ہے، سرخ اونٹ علی کی دعا سے نکلا، اور اس نے جہاں جہاں قدم رکھا اس کے قدم سے بھی اونٹ نکلنے لگے اور قطار لگ گئی۔ جب گنا گیا تو وہ پورے 100 تھے۔ مولا علی نے دیہاتی سے کہا یہ تیرا مال لے کر کے چلا جا۔ علی پاک کی شان یہ ہے
के दीवानों, अली ये मुर्तजा का मकाम दिया। हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम, मौला मुश्किल कुशा की नमाज असर छूट जाती है, सूरज पलट के आया। हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद, हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद एक बार फिर सूरज पलटा, और पलटाने वाली जात अली ये मुर्तजा। इसको लिखने वाले कौन है? मौलाना अब्दुर्रहमान जामी लिख रहे हैं। ये अब्दुर्रहमान जामी कौन है पता है? अपने वक्त के इतने बड़े आशिक के रसूल, जिसका कलाम सुनकर भी आंख आंसू आती है। तनम फरसूदा जहां पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम बशमुर्दा हवारा जे इसिया या रसूल अल्लाह। अगर आपकी समातों पे बोझ नहीं हो तो अब्दुर्रहमान जामी का तारुफ करा दूं, ताकि पता चले कि कोई मामूली आदमी नहीं। मुख्तसर सा तारुफ करा दूं, इजाजत तो सुनना चाहते हैं तो करा दूं तारुफ उनका। जो ये बात लिखने वाला है वो है किस मकाम का आदमी, वो किस शान की शख्सियत है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम का वो कितना बड़ा आशिक है। हुजूर की जालियों के पास जाके कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपका मेहमान हूँ और भूखा हूँ, मुझे पास खाना नहीं है और मैं किसी से जाकर नहीं कहूंगा कि खाना चाहिए। आंख बंद हुई, ऊँग की कैफियत तारी हुई। हुजूर रोज़े अतर से बाहर निकले बाद विसाल, और उसके बाद हाथ में रोटी है, अपने हाथ से अब्दुर्रहमान को खाना खिलाया। एक लुकमा खिला करके रोटी का दूसरा हिस्सा हाथ में पकड़ाया, कहा अच्छा मैं चलता हूँ। आका गए, अब्दुर्रहमान जामी लुकमा चबाते चबाते आंख खोली तो जो लुकमा नबी ने मुंह में डाला था वो लुकमा मुंह में मौजूद है, जो रोटी हाथ में पकड़ाई थी वो रोटी हाथ में मौजूद है। उस जात का नाम अब्दुर्रहमान जामी है। अब्दुर्रहमान जामी हर साल मदीने तैयबा जाते थे। जहाज के दौर में हर साल जाना आसान है, जहाज के दौर में, प्लेनों के दौर में हर साल जाना आसान है, घोड़ों के दौर में, खच्चर के दौर में, पैदल चलकर हर साल मदीने मुनव्वरा जाना। कोई आशिकों से तो पूछे यार, हिंदुस्तान में पैदा हुए, कभी पैदल अजमेर शरीफ जाने की हिम्मत नहीं हुई। उनके दिल से पूछो जो लोग मदीने मुनव्वरा पैदल जाते थे, कितने बड़े आशिक रसूल थे। अगर रास्ता भटक जाए तो मर जाए, पानी न मिले तो मर जाए, खाना न मिले तो मर जाए। उस वक्त पैदल मदीने मुनव्वरा जाना, घोड़ों पे बैठ के जाना, खच्चरों पे बैठ के जाना, हर साल जाते थे। और जब रुखसत होने का वक्त आता तो कहते थे अच्छा या रसूल अल्लाह मैं जाऊं, इजाजत है? तो कब्र अनवर से आवाज आती थी, बस सलामत रवि में बाज आई, सलामती के साथ जाओ, इसके बाद फिर आना। जो हुजूर की कब्र अनवर से ये जवाब सुनते हो वो अब्दुर्रहमान जामी है। एक तारुफ और करा देता हूँ ताकि आशिकों के कलेजे ठंडे हो जाए। एक मर्तबा मुल्ला अब्दुर्रहमान जामी ने सोचा हुजूर की बारगाह में जा रहा हूँ तो लेकर क्या जाऊं, कोई तोहफा तो चाहिए। हुजूर की बारगाह में कोई तोहफा तो चाहिए। वहाँ यार क्या क्या तोहफे चाहिए, वहाँ तोहफे क्या चलते हैं, अल्लाह अकबर, वहाँ तोहफे क्या चलते हैं। सोचा कि चलो एक नात ही लिख ले, एक नात ही निकले। नात लिखी, चले। जैसे ही चले, हुजूर किसी से गाफिल नहीं है, हुजूर किसी से गाफिल नहीं है। कौन आ रहा है, क्या लेकर आ रहा है, क्या लिख कर ला रहा है, सब पता है। जिसकी निगाह से खुदा की जात न छुपी, उसकी निगाह से अपनी बातें क्या छुप सकती है। इसलिए सुन्नियों में तुम्हें आज नसीहत करता हूँ और अपने आप को भी, नमाजी बनो। हुजूर को पता है कि तुम बेनमाजी हो। हाँ, ऐसे आशिक बन के काम नहीं चलेगा जो सिर्फ नारों के आशिक हो। हाँ, अपनी बीवियों को न मारो, बीवी को मारने वाले पे हुजूर ने लानत की है। अपने बच्चों को गालियां मत दो, जश्न गरीब नवाज भी है। सरकार गरीब नवाज फरमाते जो किसी मोमिन को गाली दे और तौबा ना करे, उससे माफी ना मांगे, मुझे डर है कि मरेगा तो काफिर होके मरेगा। आप क्या समझते हैं, आम मोमिन को गाली देगा, तौबा ना करे, माफी ना मांगे तो डर है कि काफिर होके मरेगा। जो रात दिन अपनी बीवी को, माँ बहन की गाली देता हो वो आशिक रसूल? क्या हक है? जिस रसूल ने फरमाया कि पिस्सू और खटमल को भी गाली मत दो, वरना क़यामत के दिन अल्लाह उसके बारे में भी तुमसे सवाल करेगा। कानों में ईयरफोन लगाकर गजलें और गाने सुनने वालों, नबी की नात सुनना तुम पर, तुम्हारे कानों पे बोझ है, और हीरो हीरोइन की गंदी गजलें तुम सुन रहे हो। कैसे आशिक हो, कैसे आशिक हो? तौबा करो। नाम के नहीं काम के आशिक बनो, ज़बान के नहीं दलील के आशिक बनो। कुछ लोग मौला मुश्किल कुशा के दरवाजे पर आए, कहा अली हम आपके आशिक हैं, बड़ी माजरत के साथ
بابا رشک اللہ کے قدموں میں، سادات کے قدموں میں بیٹھ کے بول رہا ہوں، جرت کر رہا ہوں، برا لگے تو معاف کر۔ لوگ علی پاک کے دروازے پہ آئے، مولا ہم آپ کے عاشق ہیں۔ سرکار علی پاک نے ان کو دیکھا، میں تم میرے عاشق کیسے ہو سکتے ہو؟ تم کیسے میرے عاشق ہو سکتے ہو؟ کہا کیوں؟ کہا میرے عاشقوں کی تو پہچان ہی الگ ہے، میرے عاشقوں کی تو پہچان ہی الگ ہے۔ اللہ کی خشیت کی وجہ سے ان کے چہروں پہ ہوائیاں اڑتی ہے، اللہ کی خشیت کا اثر ان کے چہروں پہ نظر آتا ہے۔ ان کے ہونٹ روزے نفل روزے رکھنے کی وجہ سے خشک نظر آتے ہیں، ان کی آنکھوں میں رونے کی وجہ سے ہلکے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ میرے عاشقوں کی پہچان ہے، یہ تو میں تمہارے اندر نہیں دیکھتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مولا پاک کی محبت ایسے سستے میں ملتی ہے؟ صرف نعروں کے عوض میں؟ ارے علی کے مرتضیٰ کی شان یہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مولا مشکل کشا رات کے وقت مصلی پر بیٹھتے تو داڑھی پکڑ کر کے اللہ کے خوف سے ایسے روتے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے۔ علی کے مرتضیٰ اللہ کی خشیت سے ایسے تڑپتے تھے۔ کون علی کے مرتضیٰ؟ جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا، کنز الاموال کی روایت ہے کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ علی اس کو پروانہ نہ دیں گے۔ جس کی چٹھی سے لوگ جنت میں جائیں گے، وہ مصلی پہ راتوں کو روتے ہیں، اور ہم راتوں میں غزلیں سنتے ہیں، ہم راتوں میں عیاشیاں کرتے ہیں، ہم داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکتے ہیں۔ ہم نے کیا سمجھا ہے؟ دین کو کھلواڑ مت بناؤ۔ ارے محلے کی 4 عورتیں کھڑے ہو کر کے کہے کہ میں فلاں کی بیوی ہوں، اس سے فائدہ ہی کیا ہے؟ میں فلاں کی سہاگن، اس سے فائدہ کیا ہے؟ ارے سہاگن تو وہ عزت والی ہے جس کو پیا کہے کہ یہ میری ہے، علی جس کو کہے کہ یہ میرا ہے وہ عزت والا ہے۔ ورنہ دنیا میں تو نام نہاد علی والے بہت پھر رہے، نام نہاد نبی والے بہت پھر رہے، نام نہاد اہل بیت والے بہت پھر رہے، نام نہاد صحابہ والے بہت پھر رہے، ارے نام نہاد اللہ والے بھی بہت پھر رہے، لیکن اللہ والا وہ نہیں ہے جو خود کو کہے، اللہ والا وہ ہے جس کو اللہ اللہ والا کہے۔ کمال تو یہ ہے نا کہ جب اللہ کسی کو اپنا کہے، کمال تو یہ کہ رسول اللہ کسی کو اپنا کہے، اور وہ کردار کے بغیر نہیں مل سکتا۔ ہاں مسجد ویران ہم کریں نہیں، ایسا ہے مسجد ویران کر کے کوئی علی والا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ علی کی تو ولادت بھی مسجد میں ہے اور علی کی تو شہادت بھی مسجد میں ہے۔ ملا عبد الرحمن جامعی نے تو کہا تھا، کسیرا میسر بہی سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ یہ سعادت کس کو میسر ہے کہ جو کعبے میں پیدا اور مسجد کے اندر شہادت کا جام پیے حالت نماز میں؟ لیکن افسوس ہم نے دین کو بدل کر رکھ دیا۔ باتیں کڑوی لگے تو معاف کرنا، لیکن یہ آپ کی آخرت کے فائدے کی ہے، یہ آپ کی آخرت کے فائدے کی ہے۔ زبان سے جھوٹ مت بولو، زبان سے جھوٹ مت بولو، کسی کی غیبت مت کرو، ارے اپنی زبان کو درودوں سے تر رکھو۔ کوئی اتنا عزت والا تھوڑی ہے کہ ہم اس کا ذکر لے کر کے بیٹھ جائیں۔ کیوں کسی کو اہمیت دیتے ہو؟ کہ ہمارے آقاؤں کا ذکر کم ہے؟ اپنی آقاؤں کی تعریف میں اتنے مصروف ہو جاؤ کہ دوسروں کی غیبت کرنے کا ٹائم ہی نہ ملے۔ رابعہ بصری سے کسی نے کہا تھا، رابعہ عبادت بڑی کرتی ہے، شیطان کتنا ستاتا ہوگا؟ تو کہنے لگی کہ یار کی یاری سے فرصت نہیں ہے، دشمن کے لیے وقت تو کہاں سے لاؤں؟ اپنے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ اس طرح زندگی کو بامقصد گزارو، آنے والے سیکنڈ میں اپنا نام زندوں میں لکھا جائے گا یا مردوں میں لکھا جائے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یاد رکھنا، کفن پہ کوئی علی لکھے نہ لکھے، کم از کم اپنے کردار سے اپنے دل پہ علی لکھو تاکہ قبر میں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ کردار کے علی والے بنو، بننا ہوگا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اہل بیت کے محب کردار والے بنو۔ میری بات دور نکل گئی تو جامی نے نعت لکھی، مدینہ طیبہ چلے، اور جب مدینہ منورہ آئے تو مدینہ شریف کے سرحدی علاقے میں پکڑ لیے گئے، اس لیے کہ پکڑنے کی وجہ یہ تھی کہ مدینہ منورہ کے بادشاہ
آ کے کہا وہ ایسے ایسے اولیے والا چہرے والا آ رہا ہے، اس کو واپس کرو، چلو اس کو واپس کرو، آنے نہیں دینا مدینہ شریف میں۔ او ہو، وہاں کھڑا ہو گیا بادشاہ خود، جاؤ آپ کو انٹری نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کبھی بلا کر کے امتحان لیا جاتا ہے، کبھی بھگا کر امتحان لیا جاتا ہے۔ اگر تاخیر ہو رہی ہے بلانے میں تو گھبرانا مت، شک نہیں کرنا، امتحان ہوتے ہیں، چلو جاؤ یہاں سے۔ لیکن وہ جامی تھے یار، جامی، وہ جامی تھے، بچوں کا کھیل نہیں ہے عشق رسول۔ ایک سرحد سے منع کیا تو دوسری سرحد، حضور نے کہا وہ دوسری سرحد سے آ رہا ہے۔ پھر بادشاہ پہنچا، چلو بھاگو یہاں سے، پھر تیسری سرحد، چوتھی سرحد، ساری جب سرحدیں ختم ہو گئی، جامی نے سوچا یہ بادشاہ آنے نہیں دیتا۔ مدینہ شریف کے جنگل میں پہنچے، لکڑہارے سے کہو لکڑہارے جتنے پیسے چاہے لے لے۔ تو لکڑی جب مدینے کی بازار میں لے کے جاتا ہے نا تو لکڑی نیچے بچھا، اوپر مجھے لیٹا، اوپر سے لکڑی گٹی باندھ اور سر پہ رکھ کے مجھے لے کے چل یار کی چوکھٹ پر۔ عاشقوں کی طبیعت یہ ہوتی ہے، جانے کے انداز کیسے نرالے ہیں، جانے کا انداز کیسا نرالا ہے، عاشقوں کی طبیعت یہ ہوتی ہے۔ لکڑی کا گٹھا باندھا اس لیے کہ اس کو تو لکڑہارے کو پیسے ملنے تھے، سر پہ لکڑی کا گٹھا لیا اور چلنے لگا۔ حضور علیہ السلام نے پہلے ہی کہا تھا اب تو لکڑی کے گٹھے میں بند کر کے آ رہا ہے، آنے نہیں دینا۔ بادشاہ غصے میں آ گیا، بار بار روکتا ہوں پھر آتا ہے، اٹھایا، نکالا، لکڑی کے گٹھے سے نکالا اور نکال کر جیل میں بند کر دیا۔ جیل میں بند کیا، اسی رات حضور خواب میں آئے، چہرہ پھیر لیا، حضور خواب میں آئے، چہرہ پھیر لیا۔ اس نے اس کی کریم آقا، بندہ پرور آقا کیوں ناراض ہے، میں نے تو آپ کے حکم پہ عمل کیا۔ سرکار نے کہا میں نے اس کو واپس کرنے کے لیے کہا تھا، جیل میں ڈالنے کے لیے تھوڑی کہا، قید کرنے کے لیے تھوڑی کہا تھا، آسان، وہ کوئی میرا دشمن تھوڑی ہے، تو نے جو قید میں ڈال دیا دشمن تھوڑی ہے۔ پھر حضور کیوں نہیں آنے دینا چاہتے جب دشمن کا عاشق ہے، عاشق ہے، عشق کی سند حضور دے رہے ہیں، عاشق ہونے کی سند حضور دے رہے ہیں جامی کو، عاشق ہے میرا عاشق ہے وہ، کہ پھر حضور کیوں نہیں آنے دیتے۔ ارشاد ہوا ایسا کلام لکھ کے لا رہا ہے، اگر آ کے پڑھے گا تو قبر سے باہر نکل کے ملنا ہوگا۔ یہ ہے جامی۔ اب وہ جامی لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ ایک وقت تو رسول اللہ کی دعا سے سورج پلٹا، حضور کا فیضان تھا مولا مشکل کشا کے ساتھ، کیا مولا علی نے بعد وصال رسول اپنے دور خلافت میں پھر سورج پلٹایا۔ جب صفین کی جنگ میں چلے مولا مشکل کشا تو آپ کا ارادہ یہ تھا کہ جلدی سے دریا پار کرو، دریا جلدی سے پار کرو۔ تو دریا پار کرنے کے لیے جب حکم دیا کہ جلدی سے پار کرو تو وہاں دریا پار کرتے کرتے، دریا کوئی معمولی چیز تو ہے نہیں، دریا پار کرتے کرتے اتنا ٹائم ہو گیا کہ سورج غروب ہو، سورج غروب ہوا لیکن کچھ خیر نہیں نکلا۔ لوگوں نے زبان سے ایسی بات کر دی کہ نماز عصر چلی گئی، نماز عصر چلی گئی۔ جب یہ بات کسی نے مولا مشکل کشا کو کہا کہ مولا پاک لوگ دریا پار تو کر رہے تھے لیکن سورج غروب ہونے کی وجہ سے نماز گئی، تو کچھ نازیبا بات کچھ لوگوں کی زبان سے نکلی کہ ہماری نماز کا کیا؟ مولا پاک نے ہاتھ اٹھا دیا، علی مرتضیٰ نے، اللہ سورج کو پھر پلٹا دے تاکہ وقت پہ نماز ادا کر سکے۔ مولا کے ہاتھ ابھی اٹھنے کے بعد نیچے بھی نہیں آئے تھے، لوگوں نے سورج کو پھر سے نکلتے ہوئے، یہ علی پاک ہے۔ ایک مرتبہ ایک سفر میں لشکر میں پانی ختم ہو گیا، لوگوں نے کہا مولا پاک سے پانی پانی پانی، آپ نے فرمایا رکو میں ذرا انتظام کرتا۔ ایک راہب سے ملے اور راہب نے کہا یہاں چند میل فاصلے پر جائیں تو پانی کا، اتنی دور ہم نہیں جاتے۔ مولا پاک نے زمین دیکھی اور وہیں اس کے گرجا کے پاس میں یہاں کھودو۔ اب کنواں کھود کے پانی پینا کتنا آسان ہے، آپ جانتے ہیں اس کو؟ آپ کے لیے تو مٹکے سے اٹھا نکال کے بھی پانی پینا مشکل ہے، آپ تو پانی بھی بچوں سے مانگتے ہیں، بیوی سے مانگتے ہیں نا، تو آپ کے لیے کیا اس کی اہمیت؟ تو آپ کے لیے کہ کنواں، حالانکہ کنواں نہیں کھودا، سرکار مولا پاک نے وہاں یہاں کھودو پانی نکلے گا۔ جب وہاں کھودا تو ایک پتھر دکھا، میں اسی پتھر کے نیچے پانی ہے۔
کسی پتھر کے نیچے پانی ہے، لوگوں نے خوب زور لگایا، پتھر نہیں ہٹا، فرمایا ہٹو۔ علامہ جامی فرماتے ہیں مولا پاک نے آستین چڑھائی، بڑا مشکل کشا نے انداز دیکھیں، فاتح خیبر کا آستین چڑھائی اور آستین چڑھا کر اپنی انگلیاں پتھر کے نیچے ڈالی۔ جو خیبر کا دروازہ دوسرے ہاتھ سے اکھاڑے، اس کے لیے مشکل کیا ہے پتھر کو اکھاڑنا۔ مولا پاک نے جب وہ انگلی ڈالی اور انگلی ڈال کر کے پتھر کو ہٹا دیا، ہٹایا تو پانی کا چشمہ اول پڑا۔ جیسے پانی کا چشمہ اول پڑا، لوگ پینے لگے، لذیذ پانی تھا، بہت لذت دار پانی تھا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ راہب آیا، تھوڑی دیر پہلے جس سے بات ہوئی تھی، وہ راہب آیا، آپ کوئی نبی ہے؟ آپ کوئی نبی یا رسول ہے؟ مولا پاک نے کہا میں کوئی نبی رسول نہیں۔ تو کیا نبی کے بھائی اور ان کے وصی ہیں؟ نبی کے بھائی یا ان کے وصی ہیں؟ فرمایا ہاں میں ان کا چچا زاد بھائی ہوں۔ تو کہا کہ ہاتھ بڑھائیں، کلمہ پڑھائیں، اسلام میں داخل کریں۔ آپ نے فرمایا بتا تو صحیح یہ معاملہ کیا ہے؟ بھائی جو زمین پہ چھپا ہوا پتھر جانتا ہے کہ وہ معاملہ نہیں جانتا، لیکن ذرا کہلوانا بھی تو ہوتا ہے۔ اگر مولا پاک یوں ہی سارا معاملہ راز میں کر دیتے تو مجھے عنوان کب ملتا، جامی کو عنوان لکھنے کے لیے کب ملتا، مجھ غلام کو بولنے کے لیے کب ملتا؟ یہی تو بات ہے۔ تو مولا پاک نے بولا بات کیا ہے؟ کلمہ پڑھ لیا، بات کیا ہے؟ تو کہا یہ گرجا جو بنا ہے اس کے بننے کی وجہ یہ پتھر ہے۔ گرجا کسی عبادت کے لیے نہیں بنا تھا، گرجا بنا اس پتھر کے لیے۔ کہ وہ کیوں؟ تو کہا کہ آسمانی کتابوں میں لکھا تھا کہ یہاں پتھر ہے جو زمین میں چھپا ہوا ہے، کہاں ہے کسی کو پتا نہیں۔ میں اپنے الفاظ کے جامع میں بیان کرنے لگا ہوں، کہا ہے کسی کو پتا نہیں، لیکن بات اتنی ہے آسمانی کتابوں میں یہ بات تھی کہ آخری نبی کا جب دور آئے گا تو اس پتھر کو ہٹانے کا کام یا تو وہ آخری نبی کرے گا، اور اگر وہ نبی نہیں آئے گا تو اس نبی کا اخی یعنی بھائی اور اس کا وصی آئے گا، اور وہی آ کر کے پتھر ہٹائے گا اور وہاں سے پانی کا چشمہ نکلے گا اور وہ مذہب حق ہوگا۔ تو یہاں پر جب سے آسمانی کتابوں میں یہ بات پڑھی گئی تو ہمارے بڑوں نے گرجا بنا دیا، اور راہب انتظار کرتے رہے کہ وہ دور کب آئے گا، یا آخری نبی کو دیکھ لیں گے یا اس کے اخی کو دیکھ لیں گے۔ تو ایک مرتا تو دوسرے کو وصیت کرتا، دوسرا جاتا تو تیسرے کو کرتا، حتیٰ کہ مجھ خوش نصیب کی باری آئی اور آج مجھے یہ دیکھنے کا شرف مل گیا، تو اس لیے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ میرے اور آپ کی طرح کوئی ہوتا تو 4-4 فٹ اوپر اٹھتا۔ اگر کوئی ناظم ہمیں القابات سے یاد کر لے تو پیر زمین پہ نہیں ٹکتے، لیکن وہ علی تھے، علی۔ آسمانی کتابوں میں اس واقعے کا ذکر سن کر اتنا روئے کہ آنسوؤں سے داڑھی تر ہو گئی اور کہنے لگے میں تو اللہ کا عاجز بندہ ہوں، اللہ کے انعامات مجھ پر کتنے ہیں کہ اس نے آسمانی کتابوں میں میرا تذکرہ فرمایا۔ علی اینڈ پر آتے ہیں اختتام پر، وہ علی شہادت مسجد۔ علی پاک کی خاص بات یہ بھی ہے، ان کی خصوصیت یہ بھی ہے، ان کی خصوصیت یہ بھی ہے، اللہ کے رسول کی خلافت الگ ترتیب ہے، ہمارا ایمان ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کو جو عطا کیا، جس کے مقدر میں جو تھا اللہ نے اس کو عطا۔ مولا پاک کی جب شہادت ہوئی، آپ نے جام شہادت نوش ہو، تو شہادت سے پہلے آپ نے اپنے چھوٹے بیٹے سرکار مولا امام حسین کو کہا تھا کہ جب میری شہادت ہو جائے گی تو جہاں میری شہادت ہوگی میرے کمرے میں مجھے چھوڑ کر تم سب باہر نکل جانا، تم سب باہر نکل جانا، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر اندر آنا۔ تو جب مولا پاک کی شہادت ہوئی، امام حسین فرماتے ہیں، اس کے راوی امام علی مقام ہے، امام علی مقام فرماتے ہیں کہ جب مولا مشکل کشا کی شہادت ہو گئی تو ان کی وصیت کے مطابق ہم باہر ہو گئے۔ جب باہر ہوئے تو ہم ایک آواز غیب کی سن رہے تھے کہ اللہ کے آخری نبی دنیا سے تشریف لے گئے، اور اب ان کے بعد
ان کے خاتم الخلفاء علی کی بھی شہادت ہو گئی، اور دیر تک اس طرح کی کچھ آوازیں آتی رہی اور وہ آواز آنا پھر بند ہو گئی۔ تو ہم نے مولا علی کا جو وہ دروازہ کھول کر کے دیکھا گھر کا، تو کیا دیکھا کہ علی مرتضیٰ کو کسی نے غسل بھی دے دیا ہے اور کفن بھی پہنا دیا ہے۔ اور بھی روایتیں ہیں، لیکن اس روایت اس کو لکھنے والے بھی مولا عبد الرحمن جامی ہیں کہ سرکار علی پاک کی تجہیز و تکفین غیبی طور پر ہوئی، اور مولا علی پاک نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب میری نماز جنازہ پڑھ لینا تو مجھے لے کر کے چلنا غریبین کی طرف، ایک مقام ہے جس کو آج کل ہم نجف اشرف کہتے ہیں، غریبین کی طرف لے کر کے چلنا۔ جب تم وہاں پہنچو گے تو ایک مقام آئے گا، وہاں سے تھوڑی سی مٹی ہٹاؤ گے تو ایک پتھر چمکتا ہوا روشن نظر آئے گا، اس پتھر کو ہٹانا تو میری قبر بھی کھدی ہوئی تمہیں ملے گی، یعنی نہ قبر کھودنے کی زحمت ہے کسی کو۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت مولانا عبد الرحمن جامی لکھتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ ان پہ رحمتیں فرمائے، کہ مولا پاک کی تجہیز و تکفین یعنی غسل اور کفن بھی غیر سے دیا گیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ جو صابر پاک کو مانتے ہیں وہ اس میں بھی کوئی شک کریں گے، یار جب بیٹے کے لیے اتنی فضیلت مان لی، بیٹے کے لیے اتنی فضیلت مان لی کہ کیا فضیلت مانی، یہی تو نا کہ عزت صابر پاک نے شمس الدین ترک پانی پتی کو کہا تھا، شمس الدین جب تجھ سے کوئی کرامت ظاہر ہو جائے تو اس وقت سمجھ لینا کہ میرا وصال ہو گیا، لیکن جب تو کلیئر آنا تو آنے کے بعد میرے جسم کو ہاتھ مت لگانا اور تو میرے کمرے کو بند کر دینا، پھر اللہ کی قدرت دیکھنا۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی نے ایسا ہی کیا، پانی گرنے کی آواز آئی، جب آواز بند ہو گئی دروازہ کھول کے دیکھا تو خود بخود غسل بھی ہو گیا تھا غیبی طور پہ، اور کفن بھی پہنا دیا گیا تھا۔ بلکہ بڑھ کر تو بات یہ ہے کہ وہاں تو جنازہ پڑھانے کے لیے خود بھی علی کا بیٹا آ گیا تھا۔ ارے یار جس کے بیٹوں کی شان یہ ہو، اس علی پاک کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ آپ علی کی فضیلت کے لیے دل اتنا چھوٹا مت کیا کریں۔ علامہ جامی لکھتے ہیں کہ امام حسین نے فرمایا کہ ہم اندر گئے تو ہم نے دیکھا کہ تجہیز و تکفین خود ہی ہو گئی تھی، اور پھر قبر کا انتظام بھی غیر سے تھا۔ علی پاک کی شان یہ، لیکن اب بات اینڈ کرتے ہوئے کہتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، علی مرتضیٰ سے، اہل بیت پاک سے اپنی نسبتوں کو مضبوط استوار رکھو، اس میں اپنی آخرت کا فائدہ ہے، اور جو اہل بیت اور صحابہ کا گستاخ ہے اس سے دور ہو جاؤ۔ بہت خوب۔ کیوں؟ علی کی توہین سن کر اگر دور نہیں ہوئے نا، حوض کوثر کا جام بھی نصیب ہے۔ یعنی علی کی بے ادبی کرنے والا تو ہے ہی جہنمی کتا، جو علی کی بے ادبی سن کے چپ رہا نا، چپ رہا، اللہ ہاں اس کو بھی۔ امام مستغفری لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں پتہ ہے؟ ایک بہت نیک اور صالح بزرگ تھی، رات دن عبادت میں رہتے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میدان محشر بپا ہے، حشر کا میدان ہے، مجھے پیاس لگی میدان محشر میں، تو میں پیاس کی وجہ سے حوض کوثر پہ گیا، تو حوض کوثر پہ دیکھا تو امام حسن امام حسین تھے اور اللہ کے رسول علیہ السلام۔ امام حسن پاک کے پاس گیا کہ جام کوثر پلائے، تو انہوں نے کہا چلا ہٹو یہاں سے، تھوڑا دور ہٹو۔ پھر امام حسین کے پاس گیا تو کہا کہ سرکار جام کوثر کھا کے دور ہٹو۔ نمازی بھی تھے، روزے دار بھی تھے، عبادت گزار بھی تھے۔ میں آپ سے کہتا ہوں بھائیوں، لفافے کے چکر میں مت آنا، بہت بھائیوں، عوام کی عزت کے چکر میں مت آنا، بہت خوب بھائیوں، نعرے بازی کے چکر میں، گروپ بندی کے چکر میں مت آنا۔ قبر میں کوئی کام نہیں آئے گا، محشر میں کوئی کام نہیں آئے گا۔ صحابہ، اہل بیت، رسول پاک، اولیاء کی محبت پہ قائم رہو، یہی محبت نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ نے سوچا کہ دنیا اس طرف جا رہی ہے تو ہم بھی رخ بدل دیں، نہیں، اپنا رخ نہیں بدلنا، اس لیے کہ یہ محبت نجات کا ذریعہ ہے، یہ محبتیں قیامت کے دن عزت اور سرخروئی کا ذریعہ۔ یہاں لوگ ہمیں گالی دے دیں گے چلے گا، یہاں لوگ ہمیں کچھ کہہ دیں گے چلے گا، یہاں لوگ اپنی مخالفت کر دیں گے چلے گا، لیکن
لیکن کسی سے ڈر کر نبی پاک، صحابہ، اہل بیت، خلفائے راشدین کی محبت سے کبھی ہاتھ نہیں دھونا۔ یہ سیاست کا دور ہے، ریاست کا دور ہے، کون کب بدل جائے نہیں کہہ سکتے۔ آسان نسخہ دیتا ہوں، اپنا کون ہے؟ آسان طریقہ یہ ہے، جو ہمارے بزرگوں کی بولی بولے بس وہی اپنا ہے۔ جس کا موقف بابا رشک اللہ شاہ سے ملتا ہے وہ اپنا ہے، جس کا موقف، جس کی بولی غوث پاک کی بولی ہے وہ اپنا ہے، جس کی بولی غریب نواز کی بولی ہے وہ اپنا ہے۔ زمین کے اوپر والے کب پلٹی کھائیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، زمین کے اندر والے راہ نجات پر پہنچ چکے ہیں، منزل پہ پہنچ چکے ہیں، اس لیے ان کے نقش قدم پہ چلو۔ یہاں مت دیکھو امین القادری کیا بول رہا ہے، یہ مت دیکھو، امین القادری اسی وقت تک آپ کا ہے جب تک کہ وہ قبر والوں کی بولی بول رہا ہے، جب تک کہ وہ اللہ والوں کی بولی بول رہا ہے۔ اللہ نہ کرے 1000 بار نہ کرے، کروڑ بار نہ کرے، اللہ اس سے پہلے ایمان پر موت دے، مدینہ منورہ میں بقی میں مدفن بنا دے۔ جب بولی بدل جائے، غوث و خواجہ کی بولی سے بولی ہٹ جائے، تو خطابت مت دیکھنا، رشتہ داری مت دیکھنا، قبیلہ مت دیکھنا، بس یہ دیکھنا کہ جو ہمارے آقاؤں کی بولی بدل گیا اب وہ اپنا نہ رہا، اس پر رہو گے انشاءاللہ نجات پاؤ گے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم رائے خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ یہ بات ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ ہم لوگوں کی عزت کیوں کرتے ہو؟ ہمارے اندر کوئی سرخاب کے پر لگے کیا ہے ہمارے پاس؟ آپ کے پاس 2 آنکھیں، ہمارے پاس بھی ہے نا؟ آپ اٹھتے بیٹھتے ہم بھی، یہاں آپ کھاتے پیتے ہم بھی۔ فرق اتنا ہے کہ نبی پاک کا خون آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے اور رسول اللہ کی نسبتیں ہم لوگوں کے پاس خون ہے، بس یہی ہے نا۔ تو اب یہ نسبتیں کب تک ہیں؟ جب تک ہم رسول اللہ کے موقف پر ہیں، جب تک غوث پاک کا کہ ہم کب تک ہیں؟ جب تک غوث پاک کی بولی بول رہے ہیں۔ غریب نواز کے کب تک ہیں؟ جب تک غریب نواز کی بولی بول رہے ہیں۔ دیکھو گھر میں رہے اور گھر والے سے مخالفت کرے تو پھر اللہ نکال کے باہر کر دیتا ہے۔ دیکھو کنعان حضرت نوح کے گھر میں تھا لیکن اس کی بولی بدل گئی تو اللہ نے کیا کہا؟ لیس من اہلک، اب یہ آپ کی آل سے نہ رہا، ہے نا؟ اور سلمان گھر میں نہیں تھے، سلمان گھر میں پیدا نہیں ہوئے تھے لیکن بولی نبی کی تھی تو حضور نے کیا کہا؟ سلمانو اہل بیتی، سلمان میری اہل بیت سے۔ اب بات پتہ چلی کہ بولی نبی کی ہو، بولی اولیاء کی ہو، بولی اپنے آقاؤں کی ہو، اسی نظر رکھنا۔ ایمان مقدم ہے، شریعت مقدم ہے، ہماری ذات مقدم نہیں ہے۔ یہی بات سب سے پہلے ہمیں کس نے سمجھائی؟ امام حسین نے سمجھائی، ہے نا؟ کربلا کے اندر آ گئے 6 مہینے کا معصوم لے کر، 18 سال کا کڑیل جوان لے کے۔ بھائیو، اولاد کس کو ناپسند ہے؟ اولاد شرابی ہو، اولاد نکتی چپٹی ہو، اولاد کالی بھیندری ہو تو بھی لوگ اس سے پیار کرتے۔ ارے جس کا بیٹا ہم شبیہ مصطفیٰ ہو اس حسین کو اپنے بیٹے سے کتنا پیار ہوگا، لیکن کربلا میں ہم شبیہ رسول لا کر بتا دیا کہ بیٹے سے زیادہ قیمتی ایمان ہے، بیٹے پر ایمان قربان نہیں ہو سکتا، ایمان پہ بیٹے قربان کیے جا سکتے۔ یہ ہے مسلک امام حسین، یہ ہے مسلک امام حسین۔ کنبہ لٹا دیں گے، نبی کی شریعت کو لٹتے نہیں دیکھیں گے، گھر قربان کر دیں گے، نبی کے گلستہ کو قربان نہیں کریں گے۔ اور جب جب اسلام پر اور دین پہ وقت آئے گا، کربلا ہی ہماری رہنمائی کرے گا، کربلا ہی ہماری رہبری کرے گا، کربلا ہی ہمیں ابھارے گا اور ہمیں بتائے گا کہ قیمتی حضور کا دین ہے، قیمتی حضور کی شریعت ہے، قیمتی حضور کی سنت ہے، قیمتی حضور کا راستہ ہے، یہی ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ تو میں یہ بات جو کہنے چلا تھا، جو بات کہنے چلا تھا، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو جس کو جو مرتبے دیے گئے اس کا وہ مرتبہ مانو، جس کو جو مقام دیا گیا وہ مقام مانو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے، بطور نصیحت کہہ رہا تھا، اور خاص بات کہنے لگا تھا آپ سے کہ اس کا بہت خیال کرنا، اس کا بہت خیال کرنا، دل چھوٹے نہیں کرنا،
دل چھوٹے نہیں کرنا، فضیلت ماننا، آقاؤں کی فضیلت ماننا، قربان ہو جانا، اور اگر گستاخی بزرگوں کی دیکھو اٹھ کر ہٹ جاؤ، مت بیٹھو ورنہ جام کوثر سے محروم ہو جاؤ۔ امام حسن پاک نے بھی جام نہیں دیا اس کو، نیک تھا، عبادت گزار تھا، پرہیزگار۔ امام حسین کے پاس پہنچا تو بھی جام نہیں دیا۔ جب حسن پاک امام حسین کے پاس جام نہیں ملا تو آخری میں وہ وہاں آیا جہاں کوئی لا نہیں سنتا۔ وہ نیک بزرگ کہاں آئے؟ جہاں کوئی نا نہیں سنتا، لا نہیں سنتا۔ حضور میرا حال برا ہو گیا ہے، توجہ سرکار، میرا حال برا ہو گیا ہے، حضور جام کوثر پلائیں۔ سرکار نے واضح طور پہ کہا تجھے جام کوثر نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر، دیکھا، اللہ اکبر۔ یہ سب دنیا 4 دن کے میرے عزیز، دنیا 4 دن کے۔ سرکار فرماتے من مات حب آل محمد مات شہیدہ، جو میری اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہید بنا۔ ابن مسعود فرماتے ہیں اہل بیت کی 1 دن کی محبت 1 دن کی 1 سال کی عبادت سے بہتر۔ لیکن اس کا خاص خیال رکھنا، بار بار کہتا ہوں، دل کی گہرائیوں سے، دل کے درد کے طور پہ کہتا ہوں، اہل بیت کی محبت کے نام پر کبھی کسی صحابی کی بے ادبی مت کر دینا، صحابہ کی عظمت کے نام پہ اہل بیت سے بغض مت لے لینا مول، ورنہ جہنم کے ایندھن بن جاؤ گے۔ سرکار نے کہا اس نیک بندے سے بزرگ کہ تمہیں جام کوثر نہیں ملے گا۔ انہوں نے عرض کی کیوں یا رسول اللہ؟ سرکار فرماتے ہیں تیرے محلے میں میرے علی کا ایک گستاخ رہتا ہے، تو اس کو منع کیوں نہیں کرتا؟ وہ گستاخی نہیں کرتا تھا، وہ تو بندہ نیک تھا۔ کون گستاخ؟ اس کو تو منع کیوں منع نہیں کرتا؟ اس لیے تجھے جام کوثر نہیں ملے۔ عرض کی یا رسول اللہ اب میں کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا یہ چھوڑا لے۔ امام مستغفری لکھ رہے ہیں چھڑا لے اور جا کے اس کو قتل کر دے۔ رحمت للعالمین، علی کا گستاخ، علی کے گستاخ جا اس کا قصہ تمام کر دے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے چھڑا لیا اور خوابی میں پہنچا اس کے پاس اور اس کی گردن اڑا دی، اس کا قصہ ہی تمام کر دیا۔ گستاخ علی کا جو علی کا دشمن تھا، یہاں تک بھی روایتوں میں ہے کہ جو مولا علی سے دشمنی رکھتے ہیں ان کے چہرے کالے پڑ جاتے ہیں، جیتے جی نہیں تو دنیا میں تو پڑ ہی جاتے ہیں، ہاں جیتے جی نہیں تو مرنے کے بعد دنیا میں لوگ جنازے میں دیکھ لیتے ہیں، ہاں۔ اور جو صدیق و فاروق کے لیے دعوتیں رکھتے ہیں نا، جنازے چھپانے پڑتے ہیں، جنازے چھپانے پڑتے ہیں۔ موت کے بعد کی فکر کرو۔ کہا کہ جاؤ اس کا قصہ تمام کرو، اس کا قصہ تمام کر دیا، اور جب قصہ تمام کر کے چھرا لے کر کے آئے وہ بزرگ، سرکار نے جام کوثر پلایا، سرکار نے جام کوثر پلایا، اور یعنی پلائے کا مطلب ہے کہ ہاتھ میں دیا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے پیا یا نہیں پیا مجھے یاد نہیں آتا، جیسے ہاتھ میں جام کوثر آیا کسی نے مجھے اٹھا دیا۔ لٹ گیا ہو جو مسافر، انسان کی طبیعت اس دن بہت جھنجھلاتی ہے جب کوئی ایسا خواب ہو اور انسان اپنی منزل پہ پہنچ رہا ہو، بیوی بھی آگے کہہ دے ذرا اٹھیے تو آدمی نیند سے اٹھ کے سیدھا گھورتا ہے کہ یہ ٹائم ملا تھا اٹھانے کے ہے نا، ایک ٹائم، کیونکہ خواب اتنا حسین، حضور جام کوثر دے، ہاتھ پہ آ جائے پیالہ اور اس کے بعد کوئی اٹھا دے، اٹھے تو اب کچھ نہیں تھا، لیکن یہ ضرور تھا کہ محلے میں ہنگامہ ہو رہا تھا، محلے میں ہنگامہ ہو رہا تھا، وہ فلاں قتل ہو گیا، کسی نے اس کو قتل کر دیا، کسی نے اس کا مرڈر کر دیا، پتہ نہیں قتل کر کے کوئی بھاگ گیا۔ اب پولیس والوں کو تو چاہیے تھا کچھ فرضی نام اٹھا کر کے ان کو بند کرے گی، کوئی نہ کوئی تو چاہیے مجرم کے طور پہ، جب سراغ نہیں ملتا تو کوئی پکڑا جاتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو اٹھا کے لے کر گئے اور وہ تھے بزرگ نیک، تو لوگوں نے آگے کہا وہ فلاں کو پتہ نہیں راتوں رات کس نے قتل کر دیا، قاتل نے پتہ نہیں چل رہا ہے۔ محلے کے کچھ نوجوانوں کو پولیس والے اٹھا کے لے گئے، یہ گئے کہ کہا بھائی یہ کام میں نے کیا ہے، یہ کام میں نے کیا ہے،
تو اس دور کا جو قاضی تھا، پولیس تھی، بادشاہ تھا، اس نے کہا حضرت لوگوں کو بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولیں. کہا بھائی اللہ کی قسم یہ کام میں نے کیا. آپ جیسا نیک اس کو قتل کیوں کیا؟ کہا بھائی شریعت بھی مجھے مجرم نہیں قرار دے گی، اس لیے کہ میں اس کے گھر جا کے نہیں کیا، میں نے یہ سارا کام تو خواب میں کیا اور خواب حقیقت میں تبدیل ہو گیا. تو کہا کہ یہ کام میں نے کیا. تو کہا کیوں کیا؟ تو کہا حضور نے کہا اس لیے کیا. کہا کہ حضور جو کہہ دے پھر وہ گناہ نہیں ہوتا، وہ تو عبادت ہی ہوتی ہے، جہاں پر کوئی جرم نہیں ہے اور ان کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے. پتا چلا جو علی سے دشمنی کرے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کے لیے کیا نظریہ فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آقاؤں سے محبت رکھیں، ان سے الفت رکھیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے، میری نسلوں کو، آپ کو اور آپ کی نسلوں کو نبی اور آل نبی کی سچی محبت، صحابہ کرام کی محبت کے ساتھ نصیب فرمائیں. جو باتیں اچھی تھی وہ سب اللہ کی طرف سے من جانب اللہ تھی. کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میرے نفس کی شرارت ہے، کوئی غلط جملہ نکل گیا تو میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور یہ ساری جو ہے وہ میں نے جو الفاظ کے گلدستے تیار کیے، یہ سب مولود کعبہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، ان کی آل پاک کو وسیلہ بنا کے، بابا رشک اللہ کو وسیلہ بنا کے کہ یہ قبول فرما لیں اور میرے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہو جائے. اور آپ سے کہتا ہوں کہ آپ حضرات تمسک کریں مضبوطی سے، اہل بیت اطہار کا دامن پکڑیں. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، فطرت رسول اللہ